أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي في محله. وقال سبحانه وتعالى: وهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. سیرت ختمی مرتبت. آج کی تقریر 199/10/6، یعنی مجموعی اعتبار سے یہ تقریر 199 نمبر کی، موجودہ سال کی 10ویں تقریر، اور پیغمبر اسلام کے حج کے حوالے سے آج 6ٹھی تقریر ہے. اللہ کے رسول کا حجۃ الوداع، جو اس اعتبار سے تو یقیناً حجۃ الوداع کہلاتا ہے کہ یہ پیغمبر کی زندگی کا آخری حج تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی پیغمبر کی زندگی کا پہلا حج بھی ہے. اور اسی حج کے موقع پر حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلے آنے والے حج میں، حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلے آنے والے حج میں ایک بہت ہی اہم اور قیامت تک باقی رہنے والی تبدیلی کی گئی. اس تبدیلی کا بیان ذرا سا خشک ہے، اس لیے کہ یہ نرا ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن 10 منٹ کی اس مشکل منزل سے نکلنے کے بعد پھر انشاءاللہ میرا اندازہ یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ اسی حج کے حوالے سے آئے گا کہ تقریر کی یہ خشکی دور ہو جائے گی. اللہ کا رسول مدینے کے قریب سے احرام پہن کے مکے میں داخل ہوا. شہر مکہ میں پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا گیا، یعنی 7 چکر لگائے گئے. طواف خانہ کعبہ کے بعد 2 رکعت نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی گئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے صفا پہاڑی کی جانب رخ کیا. صفا پہاڑی پر پہنچے اور صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ اس طرح سے چکر لگائے کہ صفا سے مروہ جانے کو 1 چکر مانا اور واپسی کو 2. تو 7ویں چکر کے اختتام پر اللہ کا رسول مروہ پہاڑی پر پہنچا. اب حضرت ابراہیم کے زمانے سے جو حج چلا آ رہا، ذرا سا اس کا بیان. اور اس کے لیے آج کے درس میں بہرحال آدھی تعداد ایسے مومنین کی نظر آ رہی جو خود حج انجام دے چکے ہیں، اس لیے میری یہ بات سمجھنا ان کے لیے نسبتاً آسان ہوگی. 4 ہفتے پہلے حج کے حوالے سے ایک مثال آئی تھی غالباً، آج اسے دہرایا جا رہا. اس کے بعد پھر مسئلہ حج، اور اس کے بعد پھر پیغمبر کے حج کی تکمیل. میں نے مثال یہ پیش کی تھی کہ اگر کبھی کسی عبادت گزار سے یہ کہا جائے کہ تمہاری عبادت چونکہ بڑی لمبی ہو رہی، اس لیے اللہ عبادت کے دوران تمہیں ایک بریک یا وقفہ یا آرام کرنے اور سانس لینے کی مہلت دے رہا، تو وہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جہاں عبادتیں الگ الگ، جیسے شب قدر کے اعمال، اب پتہ چلا کہ رات کے 10 بجے سے صبح 4 بجے تک ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ایک مہلت ملی، ایک وقفہ ملا، کچھ آدمی جا کے کھا پی کے آ گئے. کیوں؟
شب قدر کی ساری عبادتیں الگ الگ، لیکن اگر ایک ہی عبادت چل رہی اور اسی کے دوران یہ کہا جائے کہ اللہ تمہیں ایک سہولت اور رعایت دینا چاہتا، خیر اللہ کا نام لے آئیں گے تو بات بدل جائے گی۔ اگر ایک ہی عبادت کے درمیان یہ کہا جائے کہ تمہیں ایک سہولت دی جا رہی کہ آدھی منزل پہ جا کے اپنی عبادت روکو اور تھوڑی سی سانس لے لو، آرام کر لو، تازہ ہو جاؤ، آسانی سے آدمی کا ذہن اسے قبول نہیں کرے گا۔ مثال روزہ، آدمی اول فجر سے روزہ رکھتا اور اول مغرب تک یہ روزہ چلتا رہتا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ دوپہر کے 1 بجے یا 1:30 بجے یا 2 بجے 15 منٹ کے لیے تمہیں ایک اجازت ہے، کھانا کھانا ہے تو کھا لو، اور اگر روزہ توڑنے والا کوئی اور عمل کرنا ہے وہ کر لو، 15 منٹ کے بعد روزہ دوبارہ، ایسا طریقہ روزے کا ایسا طریقہ آسانی کے ساتھ ایک مومن کا ذہن قبول نہیں کرے گا۔ گرچہ عقلاً اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن چونکہ 1400 سال سے ہم ایک طریقہ دیکھتے آ رہے ہیں، چنانچہ یہ طریقہ چاہے ہمارے فائدے کا کیوں نہ ہو، آسانی کے ساتھ ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ خیر، روزہ تو میں نے بطور مثال کہا، حج میں واقعاً یہی ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے سے ایک حج چلا رہا، اور حضرت ابراہیم کے زمانے سے حج کا طریقہ کار یہ تھا کہ آدمی جب مکے سے باہر سے آتا تھا تو ایک مرتبہ احرام پہنتا تھا، اسی احرام کے درمیان وہ اپنے سارے مکے کے واجبات انجام دیتا تھا، اور وہی احرام چل رہا یہاں تک کہ عرفات گیا، مزدلفہ گیا، منی گیا، کنکر مارے، قربانی کی، سر منڈوائے، اس وقت جا کے یہ احرام اترتا تھا۔ یہ والا طریقہ حضرت ابراہیم نے رائج کیا تھا، اور چلا رہا تھا، تقریباً 2500 سال اس طریقے کو گزر گئے۔ عربوں نے 1400 سال ہمیں گزرے، 1400 سال میں ہر عبادت اس طرح سے ہماری فطرت میں اور رگ و پے میں داخل ہو گئی، جبکہ یہاں مراجع کے اختلافات بھی پتہ، یہ بھی معلوم ہے کہ جزئی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہو سکتی، مگر وہ تو 2500 سال جاہلیت کے قریش جہاں نہ کوئی اجتہاد کی گنجائش، نہ کوئی تبدیلی کی گنجائش، اب یہ سلسلہ چلا رہا۔ پروردگار پیغمبر کے آخری حج کے موقع پر پیغمبر کی امت کو ایک تحفہ یہ دینا چاہا کہ ان کے لیے حج کو آسان کیا جائے، چنانچہ ایک اعلان کیا گیا۔ یہ اعلان کب کیا گیا، کس طرح کیا گیا، یہ ابھی آ رہا۔ پہلے سمجھ لیں کہ اعلان کیا کیا گیا۔ اعلان یہ کیا گیا کہ ایسا حج جس میں ایک مرتبہ احرام پہن لو اور سارا عمل مکمل ہونے تک ایک ہی احرام چل رہا۔ احرام کا مطلب وہ ساری پابندیاں جو تقریباً 25 عدد بنتی، جس میں مشہور شکار کھیلنا اور آئینہ دیکھنا اور خوشبو لگانا اور بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا اور بال توڑنا اور مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا اور عورت کے لیے چہرے پہ نقاب ڈالنا، وہ پوری فہرست۔ احرام کا مقصد یہ کہ یہ ساری پابندیاں چلتی رہیں۔ اب پروردگار عالم امت مسلمہ پر رحمت نازل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار میں تبدیلی کی، کہا کہ مکے کے قریب رہنے والا اس کے لیے تو یہ ممکن ہے وہ حج سے 1 دن پہلے آئے اور 1 دن کے اندر سارا حج کر لے، یعنی 5 دن جو حج کے اصلی ہیں اور 1 دن پہلے آ جائے 6 دن۔ مگر جو لوگ باہر سے آتے، کوئی 1 ہفتے پہلے آتا، کوئی 15 دن پہلے آتا، کوئی 1 مہینے پہلے آتا، کہا کہ ان کو اگر اسی پابندی میں جکڑ کے رکھا جائے کہ اگر تم 1 مہینے پہلے اپنے وطن سے نکلے تو اب 1 مہینے تک وہ ساری چیزوں کی پابندی کرو جو حج میں حرام ہوتی۔ یہ ایک ایسی زحمت ہے کہ اللہ اگر حکم دے دے بندہ مومن قبول کرے گا، بندہ مومن برداشت کرے گا، لیکن اللہ بہرحال باپ اور ماں سے زیادہ مہربان اعلان کر رہا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تمہارے لیے دین میں مصیبت اور پریشانی نہیں پیدا کرنا چاہتا، وہی احکامات اسلام کے جو ہمارے لیے ممکن۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ شب معراج
یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یاد رکھیے، اگر ویسا حج واجب ہوتا جیسا ابراہیم سے لے کے پیغمبر کے آخری حج تک چلا آ رہا تھا، تو کرنے والے تو وہ حج بھی کرتے، حکم خدا ماننے والے تو وہ زحمتیں بھی اٹھاتے، جنہیں اپنے پروردگار کو خوش کرنا، وہ اس کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال دیتے۔ مگر وہی بات کہ اللہ ہماری طاقت اور ہماری وسعت کو دیکھ کے احکامات کو واجب کرتا۔ یہی وجہ کہ اسلام کے سارے حرام حلال ہو جاتے ہیں جب آدمی کسی ایسی مصیبت میں پڑ جائے جو اس کی طاقت سے باہر۔ خالی شراب نہیں کہ بعض حالتوں میں شراب حلال ہوتی ہے، خالی سور کا گوشت نہیں کہ بعض حالتوں میں سور کا گوشت حلال ہوتا، خالی داڑھی کا شیو کرنا نہیں کہ بعض حالتوں میں داڑھی کا منڈوانا جائز ہوتا، خالی بے حجابی نہیں، پورا ایک قاعدہ کلی جو کہ موضوع سیرت رسول، اس لیے زیادہ ادھر ادھر نہیں جا رہا۔ اسی اصول کی بنیاد پر شروع سے ہی حج کا ایسا طریقہ رکھا گیا بالفاظ دیگر۔ ایک بار خدا نے گویا حضرت ابراہیم سے یہ کہا، یہ خالی سمجھانے والے جملے، کیا ابراہیم جو حج تم نے عرب کے لوگوں کو پہنچایا تھا اب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ عرب کے لوگ خالی حج کے لیے آتے تھے، اور اب میں اپنے اس حبیب کے ذریعے سے حج کا پیغام دے رہا ہوں کہ جس حبیب کا کلمہ پڑھنے والے خالی عرب کے لوگ نہیں ہوں گے، دنیا کے گوشے گوشے سے آئیں گے، اور اگر انسان دنیا کو چھوڑ کے چاند پہ گیا، مریخ پہ گیا، مشتری میں گیا، حج کرنے کے لیے سب کو یہی آنا پڑے گا۔ سوال دیکھیے، سوال کہ اگر کوئی آدمی ہماری دنیا کے علاوہ کسی اور سیارے میں رہنے چلا جائے اور وہاں وہ صاحب استطاعت ہو جائے، اس کے بعد حج پہ آنے جانے کا خرچہ، تو کیا اس کے حج کے لیے مریخ میں خانہ کعبہ بنایا جائے گا یا اسے آنا اس دنیا کے خانہ کعبہ میں پڑے گا؟ جواب ابھی آپ نے سن لیا کہ خانہ کعبہ یہی دنیا والا رہے گا چاہے انسان کہیں کیوں نہ پہنچ جائے۔ تو اے ابراہیم، تمہارے طریقہ حج کو اس لیے منسوخ کیا جا رہا جس طرح سے تمہاری شریعت کو منسوخ کیا گیا کہ تمہارا طریقہ حج عرب کے لوگوں کے لیے تو صحیح تھا، لیکن اب وہ حج آ رہا جو خالی عرب کے لوگوں کے لیے حج پورا ہونے تک مسلسل اپنے آپ کو حاجی کر دو، یعنی پابندیوں کے ساتھ، جیسے پرانے زمانے کی امتوں کے روزے ہمارے روزے سے زیادہ مشکل ہوتے تھے۔ یہی تو مسئلہ تھا نا کہ روزے میں صرف ایک بار افطار کے وقت کھانے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد جب آنکھ لگ گئی تو چاہے رات ہی میں جاگو، 6 بجے افطار کیا، 6:30 بجے سو گئے، 7:30 بجے جاگ گئے، پھر بھی ساری رات کا روزہ رکھنا ہے، سارے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اب نہ انسان کی وہ طاقت ہے نہ وہ صحت، اور ساتھ ساتھ رحمت للعالمین کی امت ہے، روزے کا طریقہ کار بدل دیا گیا، حج کے طریقہ کار میں تبدیل۔ اور جو بار بار میں جملہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، شاید اسے سمجھا نہیں پا رہا ہوں، وہ یہ کہ اس طریقہ کار کی تبدیلی کی 2 وجوہات۔ پہلی وجہ یہ کہ اس آخری حج سے 13 سال پہلے، آخری حج سے 13 سال پہلے جب اللہ کا رسول شب معراج 7ویں آسمان کے آگے بارگاہ الہی میں گیا تھا، معراج کا پورا واقعہ 10 سے زیادہ تقاریر کی شکل اسی سلسلے میں آ چکا، لیکن اس کا ایک جملہ دہرا رہا ہوں جو ہر سال معراج کے حوالے سے دہراتا ہوں۔ تو جب آپ پیغمبر نے آخری حج کی، اس سے 13 سال پہلے جب اللہ کے رسول حج پر گئے تو وہاں خدا سے یہ دعا مانگ کے آئے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور اس کے بعد یہ دعا ربنا ولا تحمل علینا قصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ پروردگارا، آج معراج کی رات، آج سے تو میری امت کے لیے شریعت بنا رہا، اے خدا ایک درخواست میں ابھی سے کر رہا ہوں کہ موسیٰ کی امت، ابراہیم کی امت، نوح کی امت، عیسیٰ کی امت، جو شریعت تو نے ان کے لیے بنائی وہ تو جانے اور وہ جانے، لیکن میں تیرا حبیب اپنی امت کی طرف سے تجھ سے ایک درخواست کر رہا ہوں۔ شب معراج خالی پیغمبر کے آسمان پر جانے کی رات نہیں، شب معراج شریعت کی سالگرہ، یہاں سے احکامات کے شریعت نازل ہونا شروع ہوئے، تو شروع میں ہی پیغمبر نے شریعت کے حوالے سے 2 درخواستیں کر دی کہ جیسی شریعت تو چاہے بنا، مگر 2 چیزوں کی درخواست تو کئی میرے موضوع کے حساب سے کہ اے خدا 2 باتوں کا خیال ضرور رکھنا۔ نمبر 1، جو شریعت میرے کلمہ گو کو دی جائے، شب معراج پیغمبر کی دعا
آج قرآن کے سورہ بقرہ کی آخری آیت وہی سورہ بقرہ کہ جس کے برابر صفا پہاڑی پہ ٹھہرنا مستحب، اور جس سورہ بقرہ کے اندر حج کا پورا بیان۔ اب وہی سورہ بقرہ آخری آیت پیغمبر نے کہا دو باتیں۔ نمبر 1، جو بوجھ جو سختیاں تو نے پہلے انبیاء کی امت پہ ڈالی وہ ہم پہ نہ ڈالنا۔ اے ہمارے پروردگار لا تحمل علینا اسرا، سواد کے ساتھ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے کی امتوں پہ آیا تھا۔ اور دوسری بات ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، چلے ابراہیم کی امت کے مقابلے میں ایک آسان شریعت بنائی، اس میں بھی یہ درخواست ہے کہ یہ آسان بھی ایسی ہو جو ہماری طاقت میں آ جائے۔ فرض کیجیے کہ ابراہیم کی امت پہ 100 من کا بوجھ ڈالا گیا اور ہمارے لیے 90 کر دی، لیکن اگر ہماری طاقت فقط 60 من اٹھانے کی ہے تو 90 بھی نہیں چاہیے، اور اسے کم کر دے کہ ہماری طاقت میں آ جائے۔ یہ دعا آخری حج سے 13 سال پہلے معراج کے سفر میں اللہ کے رسول نے بیت المعمور اور بیری کے درخت کے آگے کرسی کے قریب جا کے مانگی۔ وہ کرسی جو قرآن میں آیت الکرسی کے حوالے سے آیا، وہ نہیں کہ جس کے لیے لڑائی جھگڑے ہوتے۔ اب پیغمبر کی دعا قبول، اور وہاں سے جو شریعت نازل ہونا شروع ہوئی اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ نمازیں 50 نہ ہو 5 ہوں، خیال رکھا گیا روزے سارا سال کے نہ ہو فقط 1 مہینے کے ہوں، 1 مہینے میں بھی دن اور رات کے نہ ہو فقط دن ہی دن کے ہوں۔ دیکھیے اب جو خیال رکھا جا رہا اس کی تکمیل ہو رہی ہے، آخری چیز حج آ رہی ہے۔ حج آخری عبادت سامنے ہے، پیغمبر کی دعا اب تک یا اے خدا تو جو بھی شریعت نازل کر اس میں ان 2 باتوں کا خیال رکھ لے کہ پہلے کی امتوں کے برابر والا بوجھ نہیں چاہیے اور ان سے کم کا بوجھ، مگر اگر میری امتی کی طاقت سے زیادہ ہے وہ بھی نہیں چاہیے۔ چنانچہ حج کا زمانہ آ گیا، جب نماز کا وقت آیا تو نماز میں پیغمبر کی 2 باتیں مانی گئی، روزے کا زمانہ آیا روزے میں یہ باتیں مانی گئی، زکوٰۃ و خمس اور جہاد کا زمانہ آیا، اب حج کا زمانہ آ گیا۔ پیغمبر کی دعا اب تک فضا میں گونج رہی، شب معراج پیغمبر کی درخواست خدا کے پاس اب تک موجود ایسی کہ آیے قرآنی بنا کے قیامت تک کے لیے بچا لی۔ اب حج بن رہا، اعلان ہوا پہلی بات کہ چونکہ میرا حبیب ہر عبادت کے حوالے سے یہ درخواست کر کے گیا تو حج تو ویسے ہی مشکل ترین عبادت، جب آسان عبادتوں میں رسول نے کہا کہ نرمی کر تو یہ ہے ہی مشکل عبادت، اس میں تو جتنا ہو سکے گا اپنے حبیب کے طفیل نرمی کی جائے گی۔ اور دوسری بات وہ یہ کہ ابراہیم ہوں کہ موسیٰ، داؤد ہوں کہ عیسیٰ، ان کی شریعت ایک علاقے اور ایک زمانے کے لیے تھی، چنانچہ اس میں مشکل باتیں چل جاتی تھیں۔ چھوٹی سی بات اگر مشکل چیز مختصر مدت کے لیے ہے تو آدمی برداشت کر لے، آسان چیز ہمیشہ کے لیے ہے برداشت کرنا مشکل۔ مثال روزے لوگ پھر بھی رکھ لیتے ہیں، نمازیں زیادہ قضا کرتے ہیں۔ نماز روزے کے مقابلے میں کتنی آسان عبادت کہ دن اور رات میں ملا کے مشکل سے 15-20 منٹ، نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ آرام کی نہ ازدواجی تعلق، کوئی پابندی نہیں، لیکن آسان عبادت ہے، آپ کو نماز قضا کرنے والے زیادہ ملیں گے۔ روزہ نماز کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ مشکل، بلکہ اگر گرمیوں کے رمضان ہو جیسے گزرے ہیں آپ پر پچھلے 10 سال تو اور مشکل، پھر بھی روزہ لوگ رکھ ہی لیتے ہیں۔ وجہ یہ پتا ہے کہ مشکل صحیح مگر 1 مہینے میں فارغ ہو جائیں گے، نماز آسان صحیح ہے تو روز روز کی پریشانی، تو روز روز کی پریشانی چاہے آسان ہی کیوں نہ ہو برداشت کرنا مشکل ہوتا۔ اسی لیے ابراہیم کی شریعت اور موسیٰ کی شریعت وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہے تو ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، ہے تو ایک مختصر مدت کے لیے چل جائے گی، مگر اب جس رسول کی شریعت کی بات ہو رہی ہے ایک تو یہ قیامت تک کے لیے، اور یہ لفظ قیامت سفر حج میں پیغمبر نے یاد دلایا، مگر یہ ہماری تقریر کا دوسرا حصہ۔ ایک تو یہ شریعت قیامت تک کے لیے، اور دوسری بات ساری کائنات کے انسانوں کے لیے، چنانچہ اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ نرمی ممکن ہے وہ دی جائے گی، باقی ساری عبادتوں کی نرمیاں دی جا چکی ہیں۔ اب آئی حج کی نرمی، تو اعلان ہوا یہ ابراہیم والا حج آج سے کینسل ہو رہا، آج سے منسوخ ہو رہا، مگر یہ اعلان اگر حج شروع کرنے سے پہلے ہو جاتا تو ٹھیک تھا، سب کے سب لوگ نیا والا حج کرتے، لیکن جب حج شروع کیا گیا مدینے سے اس وقت خدا نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، شروع ہو گیا حج، چونکہ کوئی نیا اعلان نہیں تھا تو لوگ وہی پرانے طریقے سے حج کر رہے جو حضرت ابراہیم سے آ رہا، اسی قریش نے
کسی عرب کے کافر نے نہیں بنایا. ابو الانبیاء خلیل خدا ابراہیم نے طریقہ حج بتایا, شروع کر دی. ابھی درمیان میں پہنچے. درمیان کا مقصد ایگزیکٹ ہاف نہیں, تقریباً 1/3. اعلان آ گیا کہ اب ابراہیم کا حج منسوخ ہو رہا, آج سے حج کا نیا طریقہ آ رہا. مگر لوگ حضرت ابراہیم والے حج کے اعتبار سے آ رہے تھے, تو اب ذرا سی ایک پریشانی ہوگی کہ لوگوں کی نیت, لوگوں کا اب تک کا عمل ابراہیم کے طریقے کے مطابق, اور اسلام نے کہا کہ آج سے نیا طریقہ آ رہا. اب کیا کیا جائے؟ اسی کے حل کا جواب ہے آج کی تقریر. ابھی تک مسئلہ اور اس کا حل ہے, اب شروع ہو رہا. اچھا ہوتا کیا تھا؟ جیسا کہ آپ نے سنا کہ پروردگار نے اب اعلان کر دیا کہ حج کرنے آؤ, جب 1/3 حج کر لو تو روک دو اپنا حج, اتار دو اپنا احرام, ایک بار پھر عیش آرام مزے شروع کر دو. یہ سمجھو جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہو, جو وطن میں حرام ہے وہ حرام رہے, جو حج کی وجہ سے حرام تھا سب حلال ہو جائے. چنانچہ شراب اب بھی نہیں پی سکتے کیونکہ شراب تو بغیر حج کے بھی حرام ہے, حج میں بھی حرام. سود اب بھی نہیں کھا سکتے ہو, لیکن اب خوشبو لگا سکتے ہو کیونکہ خوشبو حج کی وجہ سے حرام تھی. تو ابھی حج تمہارا پورا ہوا نہیں, ابھی چل رہا, مگر درمیان میں ایک وقفہ دے دیا گیا, اور یہ بھی ہر ایک کو نہیں دیا گیا. کانچوں یہ چیز ایک سہولت دی جا رہی ہے, تو سہولت انہیں کو دی جاتی ہے جنہیں اس کی ضرورت. اعلان ہو گیا کہ جو مکے کے اندر رہنے والے ان کے لیے تو وہی پرانا حج, کیونکہ فطری بات یہ مکے والا حج سے 1 گھنٹے پہلے آئے. یہ درس یا یہ تقریر اگر کوئی نیو کراچی کا مومن سننا چاہتا وہ 3 گھنٹے پہلے وہاں سے نکلے گا, اور دھارادر کا مومن سننا چاہتا وہ جس وقت خطبے کی آواز سنے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تب اترے گا, کہ جیسے اس کو بلایا جا رہا. لیکن خیر فطری بات, اعوذ باللہ سن کے اترے, لیکن فطری بات یہ جو یہاں کا رہنے والا وہ اس وقت اترے گا جب شروع ہو جائے گی عبادت اور اس کے کان میں آواز آئے گی. اور وہاں کا رہنے والا, راستے میں آج کل ٹریفک بھی جام رہنے لگا, سڑکیں بھی خراب, اگر 1 گھنٹے کا راستہ ہے اسے شوق ہے سننے کا, وہ 2 گھنٹے پہلے احتیاطاً نکلے گا. کہا یہی چیز. اب حج بڑی لمبی عبادت, مگر چونکہ مکے والے ہاتھ کے ہاتھ ٹائم کے ٹائم حج پر آ جائیں, اس لیے ان کے لیے وہی پرانی عبادت چلے گی. کیا پرانی عبادت؟ جو ابراہیم نے بنائی, غلط نہیں. اور حضرت ابراہیم کا حج عرب والوں کے لیے تھا, کہا ان کے لیے وہی. ایک بار حج شروع کر دو, بیچ میں وقفہ نہیں. سوچنے کی بات, جو 3 گھنٹے پہلے نیو کراچی سے آ رہا وہ تقریر میں آنے سے پہلے رک کے پانی پیے تو سمجھ میں آتا, اور جو ابھی ابھی اپنے گھر سے اتر کے آ رہا کہہ رہا 5 منٹ تقریر روکی مجھے پانی پینا, تو یہ ابھی تو اترے ہو, گھر سے پانی پی کے نہیں آئے تھے, وہی مسئلہ. اب حضرت ابراہیم والا حج مکی لوگوں پر واجب ہو گیا اور قیامت تک واجب. ایک سوال, مکہ ایک شہر کا نام, اور شہر بڑھتا رہتا, ایسا نہیں ہے جتنا رسول کے زمانے میں ہے تو اتنا ہی چھٹے امام کے زمانے میں ہوگا, بڑھ جائے. شہر بڑھتے ہیں یا اجڑتے. بہت کم شہر ایسے جو 1400 سال پہلے جتنے تھے اتنے ہی, یا اور چھوٹے ہو کے اجڑ گئے یا بڑھ گئے. تو اب یہ جو اعلان ہوا کہ جو مکے والا, لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول مکے والا کسے کہتے ہیں؟ کہا مکے کے چاروں طرف 48 میل میں رہنے والا, انگریزی میل نہیں, اسلام کا میل جو 88 کلومیٹر بنتا. کہا جو لوگ اس کے اندر رہیں گے ان کے لیے وہی پرانا حج ہے, ابراہیمی حج, اور جو اس سے باہر ان پر واجب ہو گیا نیا حج. اور نئے حج کا مطلب کیا کہ حج وہی ہے پرانا, بیچ میں ایک وقفہ دے دیا گیا کہ آدھے عمل کے بعد اپنا احرام اتارو, ساری حرام چیزیں جو حج کی وجہ سے حرام تھی حلال ہو گئی, آرام کرو, اطمینان کرو, ریسٹ لے لو, اس کے بعد پھر یہ حج دوبارہ شروع ہوگا. باہر سے آنے والا جیسا کہ میں نے کہا کوئی مہینے پہلے نکلا ہے, کوئی 2 مہینے پہلے, کوئی 15 دن پہلے آیا ہے, کوئی 10 دن پہلے, اور مکے والا تو اسی دن آ جائے گا جس دن حج ہو رہا. یہ 2 طریقے ہو گئے. مکے والے کے حج کا نام ہو گیا حج قران اور حج افراد, اور باہر والے کے حج کا نام ہو گیا حج تمتع. تو مکے والے کا حج وہ تو ایک ہی حج ہے, باہر والے کے حج کے 2 حصے کر دیے گئے. اب ذرا پہچاننے میں آسانی رہے, اس حج کے پہلے حصے کا نام ہو گیا عمرہ تمتع, اور دوسرے کا نام ہو گیا حج تمتع. یہ حصوں کے نام, ورنہ مل کر پورا ایک حج بنتا. اچھا, اب یہ ساری تبدیل میں نے بہت مختصر اپنی حد تک مثالیں دے دے کے بدل کے سمجھائی. ہو سکتا ہے پھر بھی بات واضح نہ ہوئی, مگر اس سے زیادہ کا بیان سیرت رسول میں ممکن نہیں ہے, مسائل کی کلاس میں یا مناسک حج کی کتاب میں آ سکتا. تو اب خلاصہ یہ کہ لوگ مدینے سے نکلے وہ والا حج ذہن میں لے کر
جو 4000 سال، خیر 4000 سال تو آج ہوئے، اس وقت 2500 سال ہوئے، جو 2500 سال سے حضرت ابراہیم نے شروع کیا، اسی کے اعتبار سے لوگ تیار ہو کے نکلے۔ حضرت ابراہیم کے حج میں ایک خاصیت اور تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ایک عبادت میں اختیار تھا، چاہے کوئی کرے چاہے کوئی نہ کرے۔ جیسے نماز میں قنوت افضل ترین حصہ ہے نماز کا، بلکہ بعض روایتوں میں تو جواب یہی کہ جب پوچھا گیا فرزند رسول سب سے اچھی نماز کس کی، کہا جس کا قنوت سب سے لمبا، جبکہ قنوت نماز میں واجب ہی نہیں، مگر وہی اختیار کے ساتھ کہ کہا گیا جو چاہے قنوت چھوڑ سکتا، لیکن اگر پڑھو تو کیا کہنا اس نماز کا، دونوں طریقے سے اجازت۔ یہ میں عام نمازوں کی بات کر رہا ہوں، نماز عید کی بات نہیں کر رہا جہاں قنوت جو ہے۔ حضرت ابراہیم کے حج میں خصوصیت وہ یہ کہ قربانی کرنا واجب نہیں تھا، قربانی جانور ذبح کرنا حج واجب نہیں، لیکن ثواب تھا۔ مرضی کہا حج کرو، اور اگر کوئی حج میں قربانی کر لے تو کیا کہنا، اور اگر قربانی چھوڑ دے اور حج کر لے تب بھی وہ حج صحیح۔ یہ مسئلہ، یہ حضرت ابراہیم کا حج تھا، آج تک یہی مسئلہ کہ مکے کے 88 کلومیٹر کے اندر رہنے والے حج ابراہیمی انجام دیں گے، اور اب ان کی مرضی، کیونکہ حضرت ابراہیم کے حج میں مرضی چلتی، چاہے قربانی کرے چاہے قربانی نہ کرے۔ اگر قربانی کر لیں تو حج کا نام حج قران، قربانی کے بغیر کریں اس کا نام حج افراد، دونوں ایک چیز، قربانی کا فرق، اور قربانی بھی رضاکارانہ تھی اس وقت بھی، اور چونکہ آج تک مکے والوں کے لیے تو وہی حج رکھا گیا، آج بھی یہی مسئلہ۔ ہم لوگوں کو جو مکے سے باہر سے آتے ہیں یہ سہولت دے دی گئی کہ اپنے حج کے 2 حصے کر دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 1.5 مہینے بغیر نہائے اور بغیر خوشبو کے رہنا پڑے، مگر اس کے بدلے میں ایک پابندی لگا دی گئی کہ تمہیں قربانی ضرور کرنا ہوگا، ایک رعایت دی گئی تو اس کے بدلے میں ایک پابندی لگائی۔ تو خیر اب یہ تھا کہ جب لوگ پہلی دفعہ مدینے سے چلے تھے پیغمبر کے ساتھ، چونکہ کوئی نیا اعلان نہیں آیا تھا کہ اس دفعہ کوئی نیا حج کرنا، تو وہی حج جو 2500 سال سے چلا رہا تھا، اور کافروں کی یادگار نہیں تھی، ایک نبی خدا اور خلیل پروردگار کی یادگار تھی، چنانچہ لوگوں نے ویسے ہی احرام باندھا، اور پھر وہی سہولت، بعض لوگوں نے قربانی کے جانور لیے جیسے پیغمبر نے، اور بعض نے نہیں لیے، کیونکہ یہ اجازت تھی، اور یہ 2500 سال سے اس طرح سے چلا رہا تھا مسئلہ کہ بعض لوگ جانور لاتے تھے بعض نہیں لاتے تھے۔ مکے میں جانوروں کی کوئی منڈی نہیں لگتی تھی، کیونکہ منڈی کیسے لگائی جائے، تاجروں کو کیا پتا کہ لوگ اپنے ساتھ جانور لائیں گے کہ بغیر جانور والا حج کریں گے، کیونکہ پتا نہیں تھا، اس لیے کوئی آدمی اپنے انویسٹمنٹ کو خطرے میں نہیں ڈالتا تھا۔ اب اسی انداز سے جیسے چلا رہا ہے لوگ مکے میں آئے، اور ابھی تک جیسا میں نے کہا دونوں حج کے طریقے حضرت ابراہیم کے تھے اور دونوں یکساں، ابھی تک کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ پیغمبر نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگوائے، خود بھی لگائے، 2 رکعت نماز پڑھی، صفا اور مروہ پہ صحیح۔ حضرت ابراہیم کے حج کے اعتبار سے جو طریقہ تھا، اب یہ صفا اور مروہ کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، اور 8 ذی الحجہ کو سب کے سب مل کے نکلیں گے میدان عرفات جانے کے لیے۔ حج چل رہا، احرام چل رہا، حج کی آفیشیل یونیفارم چل رہی، چنانچہ جہاں پر گزشتہ منگل کی تقریر پہنچی تھی اب سلسلہ وہاں سے جڑ رہا، اور وہ یہ کہ جیسے ہی لوگوں نے مروہ پہاڑی پر اپنا 7واں چکر مکمل کیا، ایک بار پھر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ پہلے تو نہیں کہا مگر فرق بتانے کے کہ آج کوئی شخص بھی عمرہ کرنے کے لیے جب مروہ پہاڑی پر پہنچتا 7ویں چکر بے اختیار یا اس کا ہاتھ اپنی جیب یا بیگ کی طرف جاتا ہے جہاں بال کاٹنے کی پہنچی، اور یہ اطراف میں موجود جو نائیوں کی دکان، وہ مروہ سے بھاگ کے کسی نائی کی دکان میں جا کے بیٹھتا ہے تاکہ بال مڑے جائے، اس لیے کہ آج باہر سے آنے والا ہر شخص جب عمرہ پورا کرتا ہے تو پہلا واجب یعنی آخری واجب اس کے ذہن میں ہے کہ بال کاٹنا ہے یا سر منڈوانا، اور پھر ہم آزاد ہو جائیں گے۔ مگر یہ آج کے طریقے میں، حضرت ابراہیم والے طریقے میں جو کہ مسلسل پابندیاں چل رہی، پابندیاں تو پابندیاں، احرام کا لباس بھی مسلسل چل رہا، چنانچہ مروہ پہاڑی پر اپنا صحیح کا عمل مکمل کر کے اب لوگ تیار ہوئے کہ تھک گئے۔ 1,20,000 نے طواف کیا، نمازیں پڑھی، بے شک زمزم کا پانی پیا، لیکن ایک ایک گھونٹ یا ایک ایک گلاس صحیح کی، اب تھک گئے ہیں گھر جانا، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ گھر جانا ہی جانا، مگر مروہ پہاڑی کے 7ویں چکر پر
پیغمبر اسلام رکے. اچھا ہر چکر میں رکتے تھے. میں نے پچھلی تقریر میں کہا کہ ہم لوگ عام طور پر پہلے چکر میں دعائیں پڑھتے ہیں, باقی پیغمبر ہر مرتبہ چاہے صفا پہ آئے چاہے مروا پر رکتے ہیں, اور اتنی ہی دیر رکتے ہیں جتنی دیر پہلی دفعہ رکے تھے. یعنی سورہ بقرہ کی 286 آیتیں, جتنی دیر میں ایک آدمی سورہ بقرہ پڑھے گا, نہ بہت تیز نہ بہت آئی, اتنی دیر. چنانچہ 7واں چکر جب پیغمبر نے مکمل کیا, پیغمبر رکے. لوگ یہی سمجھے کہ دعاؤں کے لیے رکے ہوں. پیغمبر نے ایک مرتبہ سیدھے ہاتھ کو اپنی پشت کی جانب لے گئے, سیدھا ہاتھ اپنی پیٹھ کی جانب لے گئے. یہاں اب سے چند سال پہلے تک وہ دیوار تھی مروا پہاڑی, لیکن گزشتہ چند سالوں میں خاص طور پر حج کے آخری 2-3 دن جب مروا پہاڑی پر ہجوم بڑھنے کی وجہ سے بعض اموات ہو گئیں اور بڑی کثیر تعداد میں عورتیں بے ہوش ہو کے گری, کیونکہ پیچھے دیوار نکلنے کا راستہ نہیں. اب اس دیوار کو توڑ کے دروازہ بنا دیا گیا جو کھلا رہتا تاکہ دباؤ بڑھے, لوگ باہر چلے جائیں اس دیوار کی طرف, اس دروازے کی طرف. لیکن جبکہ یہ بات اس وقت تو مروا پہاڑی کھلی پہاڑی, نہ وہاں کوئی دیوار تھی نہ دروازہ تھا. پیغمبر نے اپنی پیٹھ کی جانب ایسے ہی اشارہ کیا جیسا اشارہ میں کر رہا ہوں, اور کہا کہ رک جاؤ مسلمان. لوگ رک گئے. اب رکنے کی بات نہیں, یعنی مروا کا 7واں چکر ایسا جیسے اسکول کے آخری پیریڈ کے بعد چھٹی کی گھنٹی, کیسے بچے بلبلا کے گھروں سے نکلتا, اسکولوں سے نکلتے, جیسے آفس ٹائم پورا ہونا. لیکن وہاں لوگ بلبلا کے اس لیے نہیں نکلتے کہ رہتا کون ہے آخری ٹائم تک, خصوصاً اگر سرکاری دفتر. لیکن پیغمبر نے جب دیکھا کہ لوگ اب گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ بھائی عبادت ہو گئی, اب گھر چل, ایک بار کا رک جاؤ مسلمان, اپنی پیٹھ کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے. بعض ایسے الفاظ پیغمبر نے ارشاد فرمائے جو شاید شان رسالت کے ذرا خلاف لگے, مگر عام دنوں میں یہ مجلس پڑھتے وقت مجھے بہت زیادہ سمجھانا پڑتا کہ ان کا مطلب کیا. آج اس لیے ضرورت پیش نہیں آ رہی کہ کل کی رات شب معراج کے حوالے سے آپ نے جہاں جہاں مجلسیں سنی سب میں یہ سنا ہوگا کہ پورے سفر معراج میں پیغمبر جبرائیل سے بار بار پوچھتے جا رہے تھے, جبرائیل یہ کیا, جبرائیل یہ کیا, جبرائیل یہ کیا. اور وہیں پر علماء کرام پہلے سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کا رسول علم میں جبرائیل سے بھی کم ہے, اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سوال لا علمی کی وجہ سے تھا یا لوگوں کو سنانے کے لیے تھا. وہ ساری تفصیل کل رات آپ سن چکے ہوں گے میرا اندازہ, لیکن اس تفصیل کو آپ نے سنا ہو کہ نہ سنا ہو, کلام رسالت میں کئی جگہ ایسے جملے آتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہوتا کہ اگر یہ چیز ابھی ابھی خدا نے مجھے نہ بتائی ہوتی تو میں فلاں کام کر لیتا. شان رسالت کے حوالے سے جب یہ واقعات مکمل ہوں گے اور پھر ہم ضمیمے کی کچھ تقاریر کریں گے, اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. پیغمبر کے معصوم ہونے کا مطلب, پیغمبر کے سوالات کا مقصد. خیر یہاں پر پیغمبر اپنی پیر کی جانب اشارہ کیا اور کہا ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور یہ حکم لے کے آئے کہ تم میں سے جتنے لوگ بغیر قربانی کی جانور کے آئیں. دیکھیے اب میں اپنے الفاظ لا رہا ہوں, پیغمبر کے الفاظ بھی بیان کروں گا بعد میں, پہلے اپنے الفاظ. کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج سے مکے سے باہر والے ان کے حج کا طریقہ بدلا جا رہا, اور جب کبھی وہ مروا پہاڑی پر 7واں چکر پورا کریں وہیں پر اپنے بال کاٹ دیں اور احرام اتار دیں, اور اتنے دن تک فارغ بیٹھے رہیں اور ساری چیزیں دوبارہ ان پر حلال جو حج کی وجہ سے حرام, کہ جب تک 8 تاریخ نہ آئے. ابھی ابھی یہ پیغام لائے, مگر یہ مکے سے باہر والے کے لیے سہولت, مکے والوں کے لیے نہیں. اور ان میں سے بھی جو لوگ اپنے ساتھ بغیر قربانی کے جانور کے آئیں, جو قربانی کا جانور لائیں, وہ اس سال تو وہی حضرت ابراہیم والا حج کریں گے, کیونکہ شروع میں ہی آپشن یا اختیار تھا چاہے قربانی لاؤ چاہے نہ لاؤ. جو نہیں لے کر آئے ان کا حج یہاں آج ایک حصہ پورا ہو رہا ہے. جو قربانی لے آئے اس سال تو انہیں ابراہیم کا حج پورا کرنا, لیکن آئندہ سال سے اب یہ حج کا طریقہ کار کہ باہر سے آنے والے لوگ وہ نئے طریقے سے حج کیا کریں گے, چاہے قربانی ساتھ لائیں چاہے نہ لائیں, اور مکے والے وہی پرانے طریقے سے حج کریں گے. اور پرانے طریقے میں بھی ان کو سہولت رہے گی, اگر چاہے تو قربانی کے ساتھ حج کریں چاہے بغیر قربانی کے. مکے والوں کو یہ سہولت رہے گی, مگر
ان پر پابندی بھی یہ رہے گی کہ ایک احرام پہن کر پورا عمل ایک ساتھ انجام دینا. باہر سے آنے والے عمرے کے بعد نہیں، مروہ پہاڑی کے بعد احرام اتار لیں گے اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنیں گے، اور ان بٹوین احرام اتارنے اور 8 تاریخ کے بیچ میں وہ بالکل آزاد، جس طرح سے چاہیں زندگی گزاریں. تو اب یہ الفاظ میرے مفہوم پیغمبر کا تھا. پیغمبر نے اپنی پشت کی جانب اشارہ کیا، کہا ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے یہ پیغام دیا کہ تم میں سے جو قربانی کا جانور نہیں لایا، اس رعایت سے فائدہ اٹھایا تھا جو حضرت ابراہیم نے دی تھی کہ بھائی حج میں چاہے قربانی لاؤ چاہے نہ لاؤ. جو نہیں لایا وہ سمجھ لے کہ اس کے حج کا ایک حصہ پورا ہو گیا، وہ یہیں پر اپنا احرام اتار دے. اور جو قربانی کا جانور لائے وہ اسی حج کو جو مدینے سے شروع کیا آخر تک مکمل کرے، مگر فقط اس سال. پھر پیغمبر نے وہ جملہ کہا کہ اگر یہ حکم خدا پہلے سے آ جاتا تو میں بھی مدینے سے بغیر قربانی کے جانور گیا تھا اور میں بھی نئے طریقے سے حج کرتا، مگر چونکہ یہ حکم خدا شروع میں نہیں آیا، بیچ میں آیا، تو پیغمبر تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لائے اور 100 جانور لائے. تو خود ہی اپنے اعلان کے مطابق کہا کہ میں دوسری کیٹیگری میں ہوں، میرا حج پورا نہیں ہوا، مجھے رعایت نہیں ملے گی، میرا احرام چلتا رہے گا آخر حج تک. اور تم میں سے جو بغیر قربانی کے جانور کے، اس وقت قرآن کی آیت آئی کہ اے مسلمانوں، یہاں بیچ حج میں سر منڈوا دو. سر منڈوانا کسے کہتے ہیں؟ سر منڈوانا، حج میں سر منڈوانے کا مطلب روزے کے درمیان کچھ کھانا، کیونکہ حج میں احرام پہن کے بال توڑنا بھی حرام ہو جائیے کہ سارا سر منڈوا دو. تو سر منڈوانے کا مقصد یہ ہوا کہ جیسے آپ رمضان کے روزے 1:30 بجے کسی سے کہیں کہ تم پانی پی سکتے ہو، جو روزے پانی پینے کے جملے کا مطلب وہ حج میں سر منڈوانے کا مطلب کہا سر منڈوا دو. یعنی نیا طریقہ آ گیا کہ آج سے حج کے ایک حصے کے بعد حج رک گئے. لیکن ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محلہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196. خبردار وہ لوگ اپنے سر نہ منڈوائیں، سر نہ منڈوائیں جب تک کہ یبلغ الحد، حد مانے قربانی، چھوٹی ہے حدیوں، جب تک کہ ان کی قربانی پہنچ نہ جائے محلہ، اپنے محل یعنی مینا کے میدان. تو آیت یہ آ گئی کہ جو قربانی لائیں جب تک کہ مینا کے میدان میں نہ جائیں وہ تو اپنا حج جاری رکھیں، اور باقی لوگ روزے کے بیچ میں کھانا، اس طرح کی مثال اپنا سر منڈوا لیں. اب اس وقت سر منڈوانے کی چیزیں بھی ہر ایک کے پاس نہیں، کیونکہ یہ پہلا حج. آج کل جب ہم لوگ کسی کو عمرے پہ لے جاتے ہیں تو جس وقت اپنے ہوٹل سے نکلتے ہیں اعلان کرتے ہیں وضو کر کے چلیے، دعاؤں کی کتاب لے کے چلیے، چپل رکھنے کی تھیلی لے کے چلیے اور ایک قینچی لے کے چلیے. لیکن جس سال کے حج کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس سال کے حج یہ تصور ہی نہ تھا کہ سر منڈوایا جائے. وہ تو تھا کہ ابھی ایک ہفتے 4 ذی الحجہ کو مسلمان مدینے پہنچے، 10 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں سر مونڈا جاتا ہے. ابھی تو تقریباً 6 دن باقی، ابھی تو سر مونڈ ہی نہیں سکتے، چنانچہ خالی ہاتھ آئے. وہاں مسئلہ کھڑا ہو گیا. اچھا مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا؟ مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ لوگوں نے وضاحتیں طلب کی. اے اللہ کے رسول، سر منڈوانے کا کیا مطلب؟ کہا سر منڈوانے کا مطلب یہ کہ تمہارا احرام اتر گیا، گھر جا کے سلے ہوئے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، تیل لگاؤ، ازدواجی تعلقات قائم کرو اور ساری وہ پابندیاں ختم ہو گئی جو احرام کی وجہ سے. اب ایک بات مجمع میں بے چینی شروع، بے چینی یہ شروع کہ اللہ کے رسول مدینے سے سارے 1.25 لاکھ مسلمانوں نے ایک جیسا حج کیا تھا، یا 2 حصے ہو جائیں تو یہ کتنا عجیب لگے کہ ایک آدمی خوشبو لگا کے بیٹھا اور دوسرا کہہ رہا ہے پرے ہٹو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری خوشبو میری ناک میں آ جائے. یا یہ خوشبو سونگنا بھی حرام. اب ایک عجیب سی کیفیت جیسے ہمارے یہاں تو لوگ اس سے چھوٹی بات پہ گھبرا جاتے ہیں. وہاں یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک مومن آج عید منائے دوسرا روزہ رکھے؟ گھر میں شوہر عید منا رہا بیوی روزہ رکھ رہی، جب آقا خوئی اور امام خمینی کے فتوے چل رہے. اب 1.25 لاکھ مسلمانوں میں ایک بے چینی آ گئی کہ ایک مجمع، بلکہ آج کل کی طرح کے کچھ عقل مند ہوتے تو مزید اس میں کچھ جملے بڑھا دیتے. خیر یہ جملے تو کسی نے نہیں بڑھانے کی گنجائش تھی کہ نہیں، کہ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، شریعت ایک. پھر یہ کیا کہ آدھے لوگوں پہ خوشبو حرام، آدھے لوگوں پہ حلال، آدھے لوگ کپڑے پہنے، آدھے لوگ احرام پہنے، آدھے لوگ بال نہیں توڑ سکتے اور آدھے لوگ پورا سر منڈوا سکتے. مگر یہ نہیں ہے کہ یہ خالی آپ کے اعتراض، اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کیے. ایک بے چینی ہو گئی. اچھا پہلی بے چینی تو یہ ہوئی کہ ابھی لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا
کہ یہ فقط اس سال کے حج کے لیے حکم آیا، یہ دو طریقے ہو جائے کہ ہمیشہ کے لیے۔ سراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے 1.25 کے مجمع میں، سراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے، ایک بار پھر وہ بات کہتے جو بار بار کہتے ہوئے مجھے شرم آتی، مگر کیا کروں، لوگ ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ بے شرم بننا پڑتا۔ وہ یہ کہ اگر کسی کو پروردگار اس سال عمرے یا حج کی سعادت دے دے اور وہ وہاں جائے، تو بہت سے لوگ تو جائیں گے عمرہ کرنے، حج کرنے، کچھ ایسے مزاج کے لوگ ہوں جو جائیں گے کہ جو کچھ مولانا نے پڑھا ہے اسے وہاں جا کے چیک کرنا، ان کی خالی نیت ان کا عمرہ یہ ہوگا، قربتاً اللہ کم ہوگا، اعتراف کی نیت سے زیادہ ہوگا۔ وہ وہاں پہنچیں گے، ایک منظر دیکھیں گے، کہیں گے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ سب اپنی طرف سے ٹھوکم ٹھاک ہوتی ہے، بھلا مروہ پہاڑی میں 1,20,000 آدمی آ کیسے سکتے؟ واقعات جس انداز سے لوگ اپنے اپنے حساب سے سوچتے ہیں نا، اگر اس وقت کوئی مروہ پہاڑی پہ جا کے کھڑا اور اس کے ذہن میں میری تقریر نمبر 199 نہ اپنے گناہ ہو، نہ توبہ ہو، نہ خدا سے نعمتیں لینا ہو، نہ حج، فلاں صاحب کو کس طرح ذلیل کرنا، 199 تقریر میں کہا کہ 1.25 لاکھ آدمی مروہ کے سامنے، وہاں دیکھیں گے تو مروہ کے سامنے 500 اور 1000 بھی بہت لگیں گے، مگر اس لیے کہ آج مروہ پہاڑی کے دونوں طرف دیوار بنا کے ایک ہال بنا کے اسے محدود کیا گیا۔ پہلے مروہ پہاڑی کھلے میدان میں، چاروں طرف میدان ہے، بیچ میں پہاڑی، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی صحن، نہ کوئی چھت، نہ کوئی ہال، نہ کوئی کمرہ۔ بعض لوگ چڑھتے بھی ہیں کہ مولانا 2-4 آدمیوں کی وجہ سے چھو تقریر کے 5 منٹ لے لیتے ہیں، مگر یہ 2-4 آدمی جو ہے نا یہ بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ خیر واپس آئی تو 1.25 لاکھ کا مجمع، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک شروع سے لے کے اب تک حج ایک طریقے سے یہاں 2 حصے ہو، آدھے لوگ اپنا حج چھوڑ دیں یعنی ایک بریک لے لیں، اور آدھے لوگ اپنا حج پورا کریں، جیسے ہم اعلان کریں 1:30 بجے کہ آدھی مسجد کے لوگ چائے پی سکتے ہیں، آدھی مسجد کے لوگوں کو فاقہ کرنا ہوگا، دونوں اعتراض کریں گے، جنہیں چائے کی اجازت ملے گی وہ اعتراض کریں گے ہم کیوں پئیں، اور جنہیں نہیں ملے گی وہ اعتراض کریں گے ہم کیوں نہ پئیں۔ خیر تو اب پیغمبر نے جب یہ اعلان کیا مجمع بے چین ہوا، اور غالباً صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے مجمع میں اتنی بڑی بے چینی پہلی مرتبہ ہوئی۔ خیر غضب تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ لوگوں نے کر دیا، آج وہاں تک کی بات تو نہیں تھی، لیکن مجمع بے چین، باقی لوگ ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ سراقہ ابن مالک اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ یہ سراقہ اس اعتبار سے تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ ہجرت کی رات 3 راتیں پیغمبر نے غار ثور میں گزاری تھی، 3 راتوں کے بعد پیغمبر نکلے تھے۔ قریش مکہ نے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا تھا جو رسول کو لے کے آئے۔ سراقہ نے پیغمبر کو دیکھ لیا تھا، اس وقت کافروں میں تھے اور قریش کے پاس جا کے چغلی کھانا چاہیے، پیغمبر نے ان کو روک کے کہا تھا سراقہ اس وقت تم پہ کیا گزرے گی جب ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے بنے ہوئے کنگن تمہیں دیے جائیں گے۔ مسلمان اتنے کمزور کہ ایک محلے میں بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں، ورنہ ہجرت گویا اپنا وطن چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور پیغمبر بات اتنی اونچی کر رہے ہیں
کہ اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران، یہ وہی زمانہ تھا جب ایران نے روم کو شکست دے کر طاقت کا فائنل جیت لیا، سب سے بڑی طاقت بنی تھی، کیونکہ روم جیسی عیسائی حکومت کو شکست مل گئی۔ اور پیغمبر یعنی نعوذ باللہ من ذالک جو اپنے گھر کے اندر رہ نہیں سکتا ہے، وہاں سے رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑ رہا، اب وہ کہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس کے سونے کے کنگن تمہیں ملے، سراقہ کو یقین نہیں آئے۔ چنانچہ جب بعد میں ایران فتح ہوا، پیغمبر کا انتقال ہو چکا، مگر کسرا کے سونے کے کنگن لا کے اس کو دیے گئے کہ دیکھو جو پیغمبر نے اس وقت کہا، بعد میں سراقہ مسلمان ہوئے، اور یہ واقعہ جب کا ہے تو ان کے اسلام کا ہے۔ کھڑے ہو کر مجمع کے درمیان کھڑے ہو کر یعنی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، ایک تو یہ وضاحت کر دیں کہ یہ حکم فقط اس سال کا ہے کہ ہر سال کا؟ کون سا حکم؟ کہ آج سے حج کے 2 طریقے چلیں گے۔ پیغمبر اسلام اسی مروہ پہاڑی پر اپنے ہاتھ، دونوں ہاتھ لوگوں کو دکھائے، پھر ہاتھ میں ہاتھ اس طرح ڈالے جیسے انگلیوں میں انگلیاں چلی جائیں، یہ پیغمبر کا باقاعدہ مجمع کے سامنے اس طرح کا اظہار تھا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، کہا دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، آج سے لے کے قیامت تک اب عمرہ بھی حج کا ایک حصہ بن گیا، یعنی عمرے سے مطلب پہلا حصہ جسے عمرہ تمتع کہتے ہیں۔ آج سے پہلے ابراہیم کا طریقہ تھا، شروع سے آخر تک ایک ہی حج چلتا تھا، کہا نہیں آج 2 حصے کر دی، پہلے کا نام عمرہ کر دیا، یہ والا عمرہ نہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں حج والا، اور دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، اس طرح سے اب عمرہ حج میں شامل ہو گیا قیامت تک۔ یہ تو سراقہ نے ایک سوال کر کے مسئلہ حل کروا لیا کہ یہ طریقہ کار قیامت تک کے لیے، مگر دوسری جانب مسلمانوں میں بے چینی، یہاں تک 3-4 گروہ بن گئے، صرف ایک مختصر سا گروہ تھا جس نے کہا جو رسول کہہ رہے ہیں وہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ ایک نے کہا واہ، آج تک نہ کبھی ایسا حج سنا نہ دیکھا کہ درمیان حج احرام اتار دو، جیسے روزے میں کھانا پینا شروع کر دو، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ حکم ہماری عقل میں نہیں آتا۔ کسی نے منہ در منہ پیغمبر کے سامنے پہنچ کے گستاخی کی، اور پیغمبر نے کہا تمہارے بارے میں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ہی وہ آدمی ہو جو سامنے آ کے بولو، اور مجھے پتا ہے کہ مرتے دم تک تم میرے اس مسئلے پہ یقین نہ کرو۔ آگے میں کہنا نہیں چاہتا، صاحبان ایمان ایسی باتیں اشاروں سے بھی سمجھ لیتے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یا بن کیا مسئلہ سکھا رہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسے مسئلے، واہ ہم اللہ کے لیے عبادت کرنے آئے، اور حالت یہ ہو کہ عورتوں کے پاس جائیں اور پھر صبح نکلے ہمارے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں غسل جنابت کے، اور حج کر رہے ہیں، یہ کیسا حج؟ یہ حج ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ خالی متقی نہیں ہوتے، سپر متقی ہوتے ہیں، وہ پیغمبر سے کہہ رہے یہ تقویٰ کیا، یہ کون سا حج ہو گیا؟ بھائی ان چیزوں کے لیے کیا اپنا وطن نہیں؟ خوب کھیلو کودو، 10 شادیاں کرو، 50 شادیاں کرو، 1000 غسل جنابت کرو، خوشبو لگاؤ، بال رکھو، یہاں حج کے لیے آئے، تقوی کے لیے آئے، عبادت کے لیے آئے، یہ کیسے؟ یہ باقاعدہ جملہ ہے وتقاصر، ہمارے بالوں سے غسل جنابت کا پانی ٹپک رہا ہو اور آپ ہمیں حج کے لیے لے جائیں، ایسا حج ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تقوی کی وہ منزل جس کی 2 مثالیں حج میں آئی، ایک یہ اور ایک اس کے بعد آ رہی ہے، سپر متقی۔ پیغمبر نے کہا تم اپنی بات کو چھوڑو، تمہارے بارے میں مجھے پہلے ہی سے پتا تھا کہ تم نہ اس مسئلے کو آج مانو گے نہ بعد میں مانو گے، اور جب تمہیں موقع ملے گا مجھے پتا ہے کہ تم اس سہولت کو مسلمانوں سے واپس لو گے اور کہو گے کہ حج تو وہی پرانے طریقے سے چلے گا جو ابراہیم کا، اور ہوا بھی یہ، لیکن خیر چھوڑ۔ اب آج تیسرا گروہ، ایک نے کہا کہ آج تک نہ ہمارے باپ نے ایسا حج سکھایا نہ دادا نے، یہ کون آدمی آ گیا پورا حج کا طریقہ ہی بدل لیا، یہ کافر نہیں کہہ رہے، یہ مسلمان۔ دوسرے نے تو یہ صاف صاف کہا۔ تیسرے آدمی نے ایک عجیب بات کہی، وہ عجیب بات یعنی یہ وہ چیز کہ جہاں پر دلیل ایسی جو بالکل دل میں فٹ اترے، ترازو ہو جائے دل قبول کر، مگر بات دلیلیں عقل قبول کرتی ہے، شریعت اسے کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ میراث کے مسئلے میں جتنی ہی ایسی باریکیاں آتی ہیں کہ ہم یتیم بچے پہ رحم کھانے جاتے ہیں، عقل کہتی ہے یہ صحیح بھی ہو رہا ہے، بعد میں پتا چلا شرن تمہارے لیے حرام، تقسیم خمس، صدقہ، کتنے ہی ایسے مسئلے آتے ہیں کہ دل کہتا ہے کہ طریقہ کار بالکل صحیح ہے جو ہمارے ہر رائے، شریعت کہتی ہے کہ نہیں۔ نیکی کے لیے جیسے مثلا مثالیں تو میں بہت دیتا ہوں، پچھلے ہفتے جو مسئلہ آیا تھا کہ جس آدمی پر اپنے باپ کا روزہ واجب نہیں، جیسے لڑکیاں
بیوی عورتوں پہ تو روزے واجب نہیں، اگر وہ مرنے والے کے لیے روزہ رکھیں تو عقل کہتی ہے اسے تو ڈبل ثواب دلواؤ. ایک تو اس پہ واجب نہیں ہے پھر بھی اس نے رکھا، واجب فقط بڑے بیٹے پر، باپ کی قضا نماز، باپ کا قضا روزہ. بیٹی نے کہا کہ مجھ پر واجب نہیں ہے میں رکھوں گی، مگر جس کو ڈبل ثواب دلوا رہے. شریعت کہتی ہے اگر اس پر اپنا کوئی قضا روزہ باقی، اور عورتوں میں بہت کم ایسی ہوں گی جن پہ قضا روزہ نہ ہو، تو شریعت نے کہا جس پر اپنا قضا روزہ باقی وہ کسی اور کا غیر واجب روزہ نہیں رکھ سکتا. یہی مسئلہ پچھلے ہفتے میں نے خدام القرآن کے درس میں صبح بتایا تھا. اب دیکھیے عقل کہہ رہی ہے کہ بات تو کتنی اچھی، واجب بھی نہیں ہے پھر بھی وہ کہہ رہی ہے میں رکھوں گی، اور شریعت کہہ رہی ہے غلط، یہ روزہ ہی نہیں ہو. اس لیے کہ پہلے اپنے قضا رکھو پھر دوسروں کی مدد کرو. یہی چیز ذرا جملہ بدل دے، حج، بیٹے پر حج واجب ہے، کہتا ہے میری تو زندگی پڑی، پہلے باپ کو حج کراؤں گا جو ساری زندگی تڑپتے رہے. حرام اور گناہ. البتہ ذرا سے طریقے کی تبدیلی سے یہ ہو سکتا کہ حج کی تاریخ آنے سے پہلے پیسے باپ کو دے دے، وہ الگ بات، لیکن ایک عام بات تو باپ چیزیں ایسی کہ دل قبول کرتا، شریعت کہتی ہے غلط ہے. ان میں ایک مثال یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نیا طریقہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، نہ باپ نے ایسا حج کیا نہ دادا نے ایسا کیا. اور مومن والدین، مومن یعنی ابراہیم کے طریقے پہ چلنے والے، بلکہ بعض لوگ تو شاید یہی حوالہ دے دیتے کہ اے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے دادا ابراہیم تو کچھ اور کہتے تھے. کبھی کبھار لوگ اس قسم کی مثالیں لے کے آتے ہیں، مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے والد محترم بھی عالم دین تھے، انہوں نے تو کچھ اور کہا، چنانچہ بس ٹھنڈا کر دیا، اب آگے بولے تو یہ کہا جائے گا کہ اپنے والد کے خلاف بول رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن شیخ صاحب کا یہ فتویٰ، دیکھیے یہی دلیلیں لائی جاتی ہے نا. یہاں تو پھر بھی غیر معصوم کے نام آ رہے ہیں، وہاں تو سیدھا معصوم کا نام. اے رسول تم یہ کہہ رہے اور تمہارا دادا ابراہیم یہ کہہ رہا، پوتے کی بات مانے کہ دادا کی بات مانے. لیکن ایک تو یہ دلیل، ایک دوسری یہ تھی ہم مانیں گے نہیں. تیسری دلیل کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ہم سپر متقی، ہماری عقل قبول نہیں کرتی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے اور بیٹھ کے غسل جنابت کرتے رہے. تیسرے لوگوں کی دلیل، یہ دلیل ان تینوں میں سب سے اچھی لگ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں بتاؤ کیا تمہارا دل گوارا کرے گا. پہلی دلیل باپ دادا کا عمل، وہ نہ اسلام میں حجت ہے نہ عقل میں حجت. دوسری دلیل اپنی مرضی سے تقویٰ بنانا. تیسری دلیل اپنی مرضی سے محبت بنانا. دیکھیے یہ دو چیزیں، ہمارے یہاں ایک متقی لوگوں کا گروہ ہوتا اس میں کچھ سپر متقی پائی جاتے ہیں، اور ایک محبان اہل بیت کا گروہ ہوتا اس میں کچھ سپر محبان اہل بیت پائی جاتے ہیں، جن کی نگاہ میں باقی ہر شخص یا وہابی یا مقصر ہے یا فضائل اہل بیت کا منکر. جہاں کوئی ربط بھی نہیں ہے، ہم نے کہا نماز کا یہ فضائل اہل بیت کا منکر، نماز اور فضائل اہل بیت رب کیا. ہم نے کہا حجاب کا یہ فضائل اہل بیت کا منکر، ہم نے کہا داڑھی کا یہ فضائل اہل بیت کا منکر، ہم نے کہا گانا حرام کا یہ فضائل ہے. یہ جو سپر محب بن جاتے ہیں ان کی ایک مثال یہاں پر بھی آئی. عجیب ماحول تھا، بات سمجھ میں بھی آ رہی. 1,20,000 کا مجمع تو ہر آدمی کی اپنی رائے ہوگی. کوئی تقوی میں بڑھا جا رہا، کوئی محبت میں بڑھا جا رہا. اب محبت میں بڑھنے والوں کا جملہ سنی، آپ کی عقل بھی کہے گی بات بالکل صحیح. کیا تھا؟ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کیا تم یہ گوارا کر سکتے ہو کہ خود تو نہا دھو کے آ گئے اور پیغمبر کے چہرے پہ پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں؟ کیا تم یہ گوارا کر سکتے ہو کہ خود تو کنگھا کر کے آ گئے، تیل ڈال کے آ گئے، بال بنا کے آ گئے، اور پیغمبر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بے تیل اور بے کنگھے کے؟ کیا تم یہ گوارا کر سکتے ہو کہ باہر سے خوشبو لگا کے آ گئے؟ پیغمبر کا پسینہ عرق گلاب سے زیادہ مہکتا تھا مگر پیغمبر نے خوشبو نہیں لگائی. کیا تم گوارا کر سکتے ہو کہ نئے یا دھلے دھلائے کپڑے پہن کے آ گئے، یعنی کلف لگا ہوا اور چمکتے ہوئے اور استری اور پتلون کی کریز، یہ سارے آج کے محاورے. اور پیغمبر 2 چادر، ایک لنگی اور ایک چادر جو میلی ہے، کچیلی ہے اس لیے کہ سفید چادر اور احرام والی کتنے جل میلی. کیا تم یہ گوارا کر سکتے ہو؟ کیا تمہارا ایمان اسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. وہ سپر تقویٰ تھا، یہ سپر محبت کہ نہیں بھائی ہمیں ایسا صاف ستھرا رہنا اور صفائی نہیں چاہیے کہ پیغمبر کے بال بکھرے ہوں تو ہمارے بال نہیں بن سکتے، پیغمبر کے احرام کی چادر میلی ہو ہم نئے کپڑے نہیں پہن سکتے، پیغمبر نے اگر منہ نہ دھویا ہو تو ہم اپنا چہرہ کیسے دھوئیں اور کیسے نہ. اب دیکھیے یہ محبت. شیطان، خلاصہ کیا، شیطان ہر طرح سے مومن کو بہکاتا، کسی کو اس کے والدین کے انداز، کسی کو تقوی کے نام سے بہکاتا ہے، کسی کو محبت کے نام سے بہکاتا.
پیغمبر تک جب یہ اطلاع پہنچی تو آخری دیکھیے دوسرے والے سے پیغمبر نے کہا جو زیادہ متقی بن رہا تھا وہ آپ نے سن لیا، اور تیسرے گروہ کی اطلاع پہ پیغمبر نے وہ جملہ کہا جو بعد میں عربی کا محاورہ بن گیا، کہا محبت یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے میری پیروی کرو، محبت یہ ہے کہ جو میں حکم دوں اس حکم پہ تمہیں عمل کرنا، الامر فوق الادب، حکم ماننا ادب اور احترام سے بلند۔ اگر میں حکم دے رہا ہوں کہ احرام اتارو، کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، تیل ڈالو، بالوں میں کنگھی کرو، ناخن کاٹو اور باقی ساری زیب و زینت کرو، چاہے میں ایسا نہ ہوں، تمہیں مجھے نہیں دیکھنا ہے، میرے حکم کو دیکھنا، مجھے نہیں دیکھنا ہے، میرے فرمان کو دیکھنا۔ یہ بڑا اہم اصول، بہرحال اتنا اہم اور روزانہ کا اصول کہ اگر ذرا بھی میں جذبات میں آ گیا تو کہیں سے کہیں چلا جاؤں گا۔ خلاصہ یہ کہ اس وقت 1.25 لاکھ کا مجمع بے چین تھا کیونکہ حج کے 2 طریقے بن رہے تھے۔ پیغمبر نے اعلان کیا کہ بہرحال جو اپنے ساتھ قربانی لے کے نہیں آیا وہ اپنے حج کے پہلے حصے کو یہاں مکمل سمجھے، اور ایک مرتبہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک قطار بن گئی لوگوں کی جو اپنا سر منڈوا رہے ہیں یا بال کٹوا رہے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اب یہ واقعہ یہاں کا ہے، اب جو میں کہہ رہا ہوں، اور بعض نے کہا نہیں یہ واقعہ یہاں کا نہیں، یہ واقعہ پورے حج کے آخر میں مینا کا ہے۔ کیا واقعہ؟ اور ایک مسئلہ ہمارے پاس ایسا جس سے یہ لگتا بھی ہے کہ یہ واقعہ یہاں کا نہیں، لیکن پہلے سن لیجیے، وہ یہ کہ احرام اتارنے کے لیے صفا مروہ کی سعی کے بعد پھر 2 طریقے ہیں مردوں کے لیے، یا سر منڈوائیں یا تھوڑے سے بال کاٹیں، عورتوں کو بال ہی بال کاٹنا۔ اب 1,20,000 کچھ نے کہا کہ ہم سر منڈوائیں گے، کچھ نے کہا کہ نہیں جب سہولت ہے تو تھوڑے سے بال کاٹیں گے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا چیز ہے؟ اب مراجع میں اختلاف ہے، اس کا مطلب حدیث کے صحیح اور غلط ہونے میں بھی اختلاف ہے، یہ آگا خود کا فتویٰ۔ پیغمبر نے کہا کہ دونوں عمل جائز، لیکن رحم اللہ علی المحلقین، رحم اللہ علی المحلقین، رحم اللہ علی المحرقین ورحم اللہ علی المقصرین۔ کیا ترجمہ؟ اللہ کی رحمت ہو سر منڈوانے والے پر، اللہ کی رحمت ہو سر منڈوانے والے پر، اللہ کی رحمت ہو سر منڈوانے والے پر، اللہ کی رحمت ہو بال کاٹنے والے پر۔ اتنا کہا۔ علماء نے کہا یہ خود ایک قرینہ کہ بال کاٹنے والے کو 1 دعا دی اور سر منڈنے والے کو 3 دعائیں دی، اس کا مطلب یہ کہ جائز دونوں، مگر سر منڈوانے کا ثواب زیادہ اور بہت زیادہ۔ مگر تمام علماء اسلام یہ جملے یہیں پہ لکھے، ہمارے علماء نے کہا غلط ہے، یہ روایت اور یہ پیغمبر کی دعا مینا میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دوران حج جب ہم مدینے سے آتے ہیں اور صفا مروہ کی سعی مکمل ہوتی تو چاہے مرد ہو چاہے عورت، عمرے کے آخر میں تو سر منڈوانا حرام ہے، تھوڑے سے بال ہی کاٹے جاتے ہیں، تو یقیناً پیغمبر نے سر منڈنے والے کو دعا نہیں دی۔ پھر میں نے یہ کیوں پڑھا جملہ؟ اس لیے کہ باقی علماء اعلام نے لکھا، علماء اسلام، کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آئے دعا، اور ہمارے علماء نے کہا جب سر منڈوانا حرام ہے اس موقع پر تو آخر پیغمبر دعا کیسے دیں گے؟ یقیناً یہ بات کا واقعہ ایک اختلاف تھا، اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ اب آئیے 3 آخری باتیں، 3 آخری باتیں۔ تقریر کا وہ حصہ نہ آ سکا جس کے بارے میں میرا کہنا تھا کہ وہ بڑا دلچسپ ہوگا، وہ آئندہ آئے گا، اور غالباً آئندہ ہی اس کا بہترین موقع ہے، اس لیے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا اور وہ روایت شعبان میں پڑھنے ہی کا مزہ۔ خیر ابھی آج کی بات پوری ہو جائے، 3 چھوٹی چھوٹی باتیں۔ پہلی بات، یہی سپر تقویٰ نہیں، یہ بات اب میں آئندہ تقریر میں پڑھوں گا۔ آج جو آخری بات ہے وہ صرف مختصر سا یہ مسئلہ کہ پیغمبر نے جب اعلان کر دیا تو اس اعلان کا نتیجہ یہ نکلا جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے انہوں نے بال کاٹے، احرام اتارا، نہائے دھوئے، خوشبو لگائی، اور 4 تاریخ کو عمرہ ہوا، 8 تاریخ کو دوسرا حصہ شروع ہوا، 4 دن خوب ٹھاٹ کے ساتھ مکے میں گزارے، حتیٰ یہ کہ غسل جنابت کے لفظ کی وجہ سے پتہ چلا کہ وہ مراحل بھی طے کر لیے کیونکہ رسول نے کھلی اجازت دی۔ اس موقع پر 2 آخری واقعات پیش آئے۔ نمبر 1، ایک بیچارہ مسلمان کعب ابن اجرہ، اجرہ عین کے ساتھ وزن اس کا وہی ہے جو حجرے کا ہے، کعب ابن اجرہ، یہ بیچارہ اپنے ساتھ
قربانی کا جانور لے کے آیا تھا. بیچارہ کیا مطلب، یعنی اس نے ایک اچھا کام کیا. پیغمبر نے مروہ پہاڑی پر جو اعلان کیا اس کی وجہ سے اب اس سے اپنا احرام جاری رکھنا تھا. جو قربانی کا جانور لائے، لا تحلقوا رؤوسکم، خبردار اپنے سر نہ منڈواؤ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ. چنانچہ اس کے ساتھ جانور تھا کہ اپنے سر نہیں منڈوا رہا. ابھی 4 دن پیغمبر نے مکے میں گزارے. اس کا واقعہ سارے علماء نے لکھا، حتیٰ یہ کہ سارے مفسرین نے بھی لکھا، کیونکہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیت 196 اس کی وجہ سے آئی. اس کی وجہ سے ایک آیت آئی. وہ کیا واقعہ تھا؟ پیغمبر اگلے دن یا اس کے بعد کے دن اس کے قریب سے گزرے، دیکھا بیچارہ بڑی اذیت میں، بار بار بال نوچ رہا، سر کھجا رہا. پیغمبر نے کہا کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول میرے سر میں جوئیں پڑ گئیں. اور یہ جوؤں میں فرق ہوتا ہے. کراچی کی جوئیں اور عرب کی جوئیں زمین آسمان کا فرق. یہاں کی چھپکلی اور عرب کی چھپکلی، وہ عرب کی چھپکلی ہے جس کے مارنے پر بعض علماء کے نزدیک غسل کرنا مستحب ہے. تو اب وہ جوئیں بڑی خطرناک، خون چوس لیں. عرب کا تو خیر ہر آدمی ہی خون چوسنے والا. تو اب وہ اتنی اذیت میں تھا کہ اللہ کے رسول میرے سر میں جوئیں پڑ گئیں. یا تو عام حالات میں ہوتا تو بہترین اس کا علاج سر منڈوا دیتا، یا کم از کم ان لوگوں میں ہوتا جنہیں آپ نے سر منڈوانے کی اجازت دی. اچھا تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی جب آدمی دیکھے کہ فلاں تو اس مرحلے سے گزر گئے، میں پھنس گئے. اللہ کے رسول میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی اس کی یہ حالت سامنے آئی، علماء نے لکھا کہ بال بڑے ہونے کی بنا پر جوئیں پڑی، اور چونکہ حج کر رہا، اور حج میں تو ایک بال توڑنا حرام، فوراً ایک حدیث کا قرآن میں آیا، فمن کان منکم مریضا او اذن من راسہ ففدیۃ من طعام او صدق من صیام او صدقۃ او نسک. سورہ بقرہ آیت 196. تم میں سے جو آدمی بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہونے لگے تو وہ اپنا سر منڈوا دے، ففدیۃ ایک فدیہ دے گا. فدیہ کیا؟ یا روزے رکھ لے، یا صدقہ دے دے، یا قربانی کرے. پیغمبر چونکہ پہلی دفعہ یہ حکم آیا ہے نا، پیغمبر نے اس سے کہا بہتر ہے کہ تم تینوں کام کرو. چنانچہ اس سے 2 روزے رکھوائے، اسے 2 غریبوں کو کھانا کھلوانے کا حکم دیا، اور ایک گوسفند اس سے کہا الگ سے ذبح کرو، ایک تو جو لے کر آئے ہو اور ایک الگ سے. قرآن کریم کی آیت کہا ابن حجرہ سے اس وقت سر میں جوئیں پڑنے کی وجہ سے نازل ہوئی. اور اس کے بعد وہ آخری واقعہ وہ کیا؟ یہ سارا کا سارا پیغمبر کا اب تک کا حج ایک دن میں پورا ہوا. ایک دن بھی نہیں، چند گھنٹے طواف کیا، نماز پڑھی، صفا مروہ میں سعی کی، آخری چکر کے بعد اعلان کیا. آدھے لوگ سر منڈوائے، آدھے لوگ سیدھے سیدھے گھر چلے جائیں. آدھے سے مطلب جو تفصیل آئی. تو یہ میں نے اس کو بیان کرنے میں 6 دن نکال دی. آج 6ٹھی تقریر ہے رسول کے حج کی، ورنہ یہ مشکل سے 1.5-2 گھنٹے میں ہو گیا. اب ہوا یہ کہ پیغمبر اپنے خیمے میں آ کے بیٹھے. پیغمبر نے احرام پہنا ہوا. شہزادی چونکہ مدینے سے چلی تھی بغیر قربانی کے جانور کی، اور وہ اس وقت بالکل اجازت تھی. چنانچہ شہزادی پر حکم ثانی کا اطلاق ہوا. انہوں نے مروہ کی سعی کے بعد جو اپنے بابا کے ساتھ کی، گھر آ کر غسل کیا، رنگین کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، بالوں میں تیل ڈالا، کر لی. ابھی باپ اور بیٹی برابر خیموں میں بیٹھے. یہ مولا جو یمن سے آ رہے تھے، یمن سے بہت تیزی کے ساتھ آئے، مگر چند گھنٹوں کی تاخیر ہو گئی. چنانچہ اس وقت پہنچے جب پیغمبر کا یہ عمرہ مکمل ہو چکا تھا، یا پیغمبر کے حج کا یہ حصہ مکمل ہو چکا تھا. سیدھے پیغمبر کی خدمت میں آئے، سلام کیا. لیکن جب برابر میں اپنی بیوی فاطمہ کے خیمے میں گئے تو یہ ایک عجیب منظر دیکھا، جس کی وضاحت میں اس سلسلے کی دوسری یا پہلی تقریر میں کر چکا ہوں. کہ جس طرح سے پیغمبر کا جبرائیل سے سوال پوچھنا ہمیں تعجب میں ڈالتا، مگر وجہ سمجھ میں آتی ہے تو اطمینان ہوتا. مولا کا بھی بار بار پیغمبر سے سوال کرنا، اور وہ تو زیادہ ہے، بار بار پوچھتے اس کی وجہ کیا ہے، یہ کس لیے. اس وقت 1 گھنٹہ سے زیادہ تقریر کا وقت ہو چکا، تو میں اس بات کو دوہرا نہیں رہا ہوں، وضاحت پہلے آ چکی ہے. لیکن مولا نے جس وقت شہزادی کو دیکھا، مولا خود احرام میں، ابھی تو مکے میں آئے، طواف بھی نہیں کیا. شہزادی کو دیکھا کہ وہاں تو احرام بدلا جا چکا، خوشبو لگائی جا چکی، گنجی اور تیل کے مرحلے سے فارغ ہو چکی. گھبرا کے، یہ گھبرانے کا لفظ غلط،
حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا بنت رسول یہ حج کے دوران ساری باتیں کیسے؟ مجھے یاد ہے کہ اس سلسلے کی پہلی تقریر میں نے جملہ کہا تھا کہ جیسے ہم کسی بڑے مقدس آدمی کو رمضان کے مہینے میں اپنے گھر میں کھانا کھاتے دیکھیں، حیران ہو کر کہیں گے رمضان کی دوپہر کھانا کیسے؟ شہزادی نے مسکرا کے کہا کہ میرے بابا نے اس کا حکم دیا۔ ایک بار میرا مولا پلٹ کے دوبارہ رسول کے خیمے میں آئے، کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ پیغمبر نے کیفیت بتائی، کیا علی جبرائیل آئے تھے اور آج سے آج کے 2 طریقے ہو گئے، چونکہ میں قربانی کا جانور لایا یہ طریقہ، اور چونکہ میں میری بیٹی فاطمہ قربانی کا جانور نہیں لائی وہ طریقہ۔ لیکن اے علی یہ بتا کہ تیرا طریقہ کیا تھا؟ قربانی کا جانور لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ کہا اللہ کے رسول جب میں نے یمن میں احرام پہنا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کا حج کس طریقے کا۔ میں نے نیت کی اللہم احلالا کا احلال نبی، اے خدا میں ویسا ہی احرام پہنتا ہوں جیسا احرام تیرا نبی پہن رہا، یعنی اگر وہ قربانی کے جانور کے ساتھ والا احرام پہن رہا وہی میرا احرام، اگر بغیر قربانی والا احرام سنانا کہ حضرت ابراہیم کے حج میں بھی یہ اجازت تھی، چاہے ایسا حج کرو قربانی کے جانور والا چاہے اس کے بغیر، مجھے نہیں معلوم تھا تو میں نے نیت کی اللہم احلالا کا احلال نبی، میں ویسا ہی احرام پہنتا ہوں جیسا تیرے نبی نے پہنا۔ ایک مسئلہ، کیا ایسی مجمل نیت کی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں بالکل کی جا سکتی۔ اب اس کی تفصیلات میں چند مسئلے مجھے بتانا تھا لیکن اندازہ نہیں تھا کہ لمبی اتنی تقریر لمبی ہو جائے گی۔ خیر پیغمبر نے کہا اللہ اکبر یا علی انت شارکت فی حجی و حدی، اے علی تو میرے ساتھ میرے حج میں بھی شریک ہو گیا اور قربانی کے جانور میں بھی شریک ہو گیا، میں 100 جانور لایا ہوں۔ نیت تھی کہ 1/3 تیرے لیے 2/3 میرے لیے، چنانچہ اے علی تیرا حج بھی ویسا ہوگا جیسا میرا حج ہے۔ مولا کائنات پیغمبر اسلام کے حج کے انداز کا احرام پہنتے ہیں اور اس کے بعد حج مکمل عمرہ کے مکمل کرتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول سے اجازت چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول یمن سے میرا قافلہ ذرا سست رفتاری سے آ رہا تھا، میں نے ان کی سست رفتاری دیکھی، میں گھبرا گیا، میں نے سوچا اس طرح تو بہت تاخیر ہوگی، میں نے راستے میں ان کو چھوڑ دیا اور تیزی سے آپ کے پاس آیا ہوں، اب اجازت دیجیے کہ دوبارہ جاؤں اور اپنے قافلے کو لے کے آؤں۔ رسول نے اجازت دی اور ایک مرتبہ میرا مولا تیزی کے ساتھ مکے سے باہر نکلا اور ایک فقہی مسئلہ بن گیا کہ عمرہ تمتع کرنے کے بعد کیا مکہ شہر چھوڑنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب تقریر نمبر 200 آئندہ منگل، جس کے اندر دوران حج پیغمبر کا وہ خطبہ مجھے پڑھنا جس میں پیغمبر نے آخری زمانے کی نشانیاں بتائیں اور حج کے دوران یہ خطبہ دیا تھا، یہ مجھے آج پڑھنا تھا لیکن کیا کروں، شاید تفصیلات زیادہ آ گئی، شاید مسائل میں نے غلط بتا دی، شاید مجمع کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی کہ لوگ آتے گئے میں بات دہراتا گیا، پھر لوگ آتے گئے پھر دہراتا گیا، پھر لوگ آتے گئے پھر دہراتا گیا، شاید کوئی بہرحال گڑبڑ ہو گئی آج۔ ہم لوگ بعد میں اس کے لیے کوئی تحقیقاتی کمیشن بٹھائیں گے، فی الحال تو خلاصہ یہ کہ آج کی مجلس کا وقت پورا ہو گیا، کیونکہ یہی جملہ ربط مسائل کے لیے کافی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ میرا مولا باہر گیا، جب باہر پہنچے، اچھا واقعہ پورا کر دو 2 منٹ کا، جب باہر پہنچے تو پتا چلا کہ جس قافلے کو علی یمن سے لے کے آ رہے تھے مکے کی سرحد کے قریب کچھ دیر کے لیے چھوڑا تھا کہ بھائی تم لوگ ہو سست، ٹھہر جاؤ میں رسول سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ اس قافلے میں مولا اپنے ساتھ بہترین تحفہ لے کے آئے تھے۔ طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی جہاں سے آتا اس علاقے کا مشہور ترین تحفہ لے کے آتا۔ یمن وہاں کی نہ ربڑی مشہور ہے نہ بالائی، وہاں کے کپڑے مشہور ہیں، یمنی حلہ۔ چنانچہ یمن سے میرا مولا پیغمبر کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ حلے لے کے آیا تھا، جن میں سے کچھ مال غنیمت تھا، کچھ مال زکوٰۃ تھا، کچھ مال خمس تھا۔ علی پیغمبر سے ملنے گئے اور آئے، اتنی دیر میں ہو گئی گڑبڑ، دیکھا کہ سارے قافلے وہ پیغمبر کے خدمت میں پیش کیے جانے والے لباس ایک مرتبہ نکال کے سب نے پہن لی۔ میرا مولا یہ منظر دیکھتے ہی جلال میں آ گئے، جسے اپنی جگہ نائب بنا کے گئے تھے، کہا یہ کیا طریقہ کار،
تم لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، اتنی بڑی خیانت۔ ایک بار اس کا نام بھی ہے تاریخ میں لینا نہیں چاہتا، ایک بار اس آدمی نے کہا کہ اے ابوالحسن آپ تو بلا وجہ اتنی سختی کرتے ہیں۔ بھئی مسئلہ یہ تھا کہ یہ کپڑے رسول کو دینا تھا حفاظت کے ساتھ، صندوق میں بند تھے، ہم نے پہن لی، اور ہر ایک نے یہ ارادہ کیا کہ اسے پہن کے مدینے آئیں گے اور مکے جائیں گے اور پیغمبر کو دے دیں گے۔ کون سا؟ جیسے ہم بھی کبھی کوئی حقوق ناس کا مسئلہ بتائیں، لوگ کہتے ہیں کون سی وہ چیز گھس گئی، ہم نے کہا بھائی کسی کا اخبار پڑھنا بھی حرام، ارے ہم نے پڑھ لیا تو کون سا اس کا اخبار گھس گئے۔ ہم نے کہا کہ کسی کے گلاس میں پانی پینا گناہ، ارے کہا پانی پی لیا تو کون سا اس کا گلاس گھس گیا۔ یہی لوگ کہتے ہیں نا، یہی علی سے بات کی جا رہی ہے کہ یا علی 2 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا فاصلہ، اگر ہم نے پہن لیا تو صندوق میں تھا، پہن لیا اسی طرح جا کے دینا۔ علی نے کہا قطن نہیں، حرام ہے اسے ہاتھ لگانا، سب لباس ہوتا۔ سارے قافلے کو اس وقت لباس بدلنے پہ مجبور کیا۔ اوہو، ان لوگوں کی ناگواری دیکھی، سمجھ میں بھی آتی۔ مومنین کرام سے بھی جب علی آج یہ کہیں گے، مومن بھی اتنا ہی ناراض ہوگا، اتنا ہی برا مانے گا، یہ تو پھر بھی منافق تھے۔ جیسے ہی لوگ مکے میں داخل ہوئے، علی تو رسول سے مل چکے ہیں، یہ لوگ سیدھے رسول کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول اتنے سخت آدمی کو آپ نے ہم پر مقرر کر دیا، ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا اتنے سخت آدمی کے ساتھ۔ اور یہ بات پورے مکے میں پھیلنے لگی، پیغمبر کو جلال آ گیا، غلام سے کہا جاؤ اور حرم میں بلند جگہ کھڑے ہو یہ اعلان کرو، ارفعوا السنتکم عن علی فانہ خشن فی ذات اللہ غیر مداہن فی دین اللہ۔ خبردار علی کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دو، خبردار کوئی علی کے خلاف اپنی زبان نہ کھولے۔ علی خدا کے معاملے میں خشن ہے، بہت سخت ہے، غیر مداہن فی دین اللہ، اور دین خدا کے بارے میں کسی سے مصالحت و کمپرومائز نہیں کرتا۔ علی پیغمبر عجیب تعارف کرا رہے ہیں غدیر خم سے پہلے اس حج میں، علی کو پہچانو کون ہے، علی کی صفت کیا بتا رہے ہیں کہ دین خدا کے بارے میں علی سے توقع نہ کرنا کہ کوئی نرمی آ جائے گی یا مصالحت آئے گی۔ غیر مداہن، وہاں کوئی لاپرواہی، کوئی جھوٹ، کوئی نرمی نہیں ہے بدین اللہ۔ خشن بہت ہی سخت ہے، خشن مانے سخت، بہت ہی سخت ہے فی ذات اللہ، جہاں اللہ کا مسئلہ آتا۔ لیکن ایسا لگ رہا کہ دشمنوں سے زیادہ علی کی یہ صفت دوستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو آدمی سارے گناہ ہی اس لیے کر رہا کہ احکامات شریعت کے بارے میں علی کو قائل کر لیں۔ مولا آپ کے ماننے والے ہیں، چوری کریں تو کیا، ڈاکہ ڈالیں تو کیا، گانے سنے تو کیا، شرابیں پیے تو کیا، جوا کھیلے تو کیا، سود کھائے تو کیا، زنا کرے تو کیا، بے حجاب گھومے تو کیا، داڑھی منڈوائے تو کیا۔ اور اس حج میں علی کے فضائل کا کمال اگر میدان غدیر خم ہے تو علی کے فضائل کا آغاز یہ جملہ ہے جو عمرہ تمتع اور حج تمتع کے درمیان حکم پیغمبر سے منادی نے صحن کعبہ میں دیا۔ اصل طریقہ تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو پیغمبر سنا دیتے، نہیں، جنہوں نے شکایت کی ان کو نہیں، سارے مکے کو سنایا۔ پہچانو علی کسے کہتے ہیں، خشن فی ذات اللہ، اللہ کے بارے میں علی سے کسی رعایت کی توقع نہ کرنا، اللہ کے بارے میں علی سے کسی نرمی کی توقع نہ کرنا۔ اور پہلا جملہ تو یہ کہ علی کی شخصیت کا ایسا بہترین تعارف، اللہ کا رسول غیروں کو کم، ماننے والوں کو زیادہ کرا رہا۔ اور دوسری بات، ہاں، اللہ کی خاطر سختی دکھانے والے کو اس کی قیمت بڑی بھاری ادا کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ پھر سارا زمانہ دشمن ہو جاتا۔ اگر کسی کے حق میں، یعنی کسی انسان کے حق میں دوسرے پہ سختی دکھاؤ تو کم از کم اتنا تو ہے نا کہ وہ آدمی تو فیور کرے گا جس کی وجہ سے تم نے دوسرے پہ سختی کی۔ مگر اللہ کی خاطر اگر سختی کرو گے، کوئی تمہارا حامی و ناصر نہیں ملے گا، سب تم سے ناراض، سب تمہارے خلاف۔ اس لیے کہ جب خدا کا مسئلہ آتا تو معاشرے کا ایک ایک طبقہ متاثر ہوتا۔ کاروباری آدمی اس لیے ناراض کہ علی تجارت میں حرام نہیں کرنے دیتے، عورتیں اس لیے ناراض کہ علی ایک بال بھی کسی عورت کا ظاہر نہیں ہونے دیتے، فاسق و فاجر اس لیے ناراض کہ علی کی حکومت بڑی بورنگ ہو جاتی، نہ گانا سن سکتے ہیں، نہ شراب کی محفلوں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ نوجوان اس لیے ناراض کہ علی کی زندگی اور علی کی حکومت آنے کے بعد ڈسکو اور ڈانس کا سلسلہ چھوڑنا پڑتا۔ بے نمازی اس لیے ناراض کہ بے نمازی کو کوڑے پڑتے۔ جہاں خدا کی خاطر آدمی سختی کرتا وہاں اکیلا رہ جاتا، وہاں پھر کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔
ارے شیطان کی خاطر سختی کرے پھر بھی ایک گروہ مل جائے گا، شرابیوں کے فیور میں سختی کرے شرابی تو ساتھ دیں گے نا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ علی اکیلے رہ گئے، علی عالم اسلام میں تنہا رہ گئے۔ اتنے فضائل کا بیان ہونے کی وجہ سے، دیکھیے اصلی جملہ میرا ہونا چاہیے تھا کہ اتنے فضائل کے باوجود لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا اتنے فضائل کی وجہ سے لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ جتنے فضائل سامنے آتے ہیں سینوں پہ سانپ لوٹتے ہیں۔ فضائل چونکہ خالی زبانی نہیں ہے بلکہ علی عمل کر کے دکھاتے ہیں، تو ماننے والوں میں بھی جو بے عمل ہے وہ بھی علی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور علی کی دشمنی اس انتہا پہ پہنچ جاتی کہ بعض ارباب مقاتل نے یہ جملہ لکھا کہ عاشور کی صبح لشکروں کی تیاری کے بعد میرے مولا نے ایک مرتبہ پیسار ساتھ کو آگے بلایا اور خود بھی اپنے لشکر سے نکل کے آگے گئے، جو درمیان کا ایک بفر زون یا خالی جگہ ہوتی ہے وہاں ملاقات، اور کہا کہ پیسار ساتھ اتنا بتا دے کہ میرا تیرا جھگڑا کیا ہے، اختلاف کیا ہے۔ اچھا یہ سوال کسی اور سے کیا جاتا، وہ کہہ دیتا کہ بھائی حاکم کا حکم ہے یزید کی وجہ سے آیا ہوں، مگر پیسار ساتھ بالکل مناسب آدمی جو اس سوال کا اس لیے صحیح جواب دے سکتا کہ وہ حسین کے سارے گھرانے کو بھی جانتا، وہ یزید کے سارے سلسلہ نسب سے بھی واقف، وہ عالم اسلام کا پرانا جہاں دیدہ گرگے بارہ دیدہ آدمی، چنانچہ وہ صحیح جواب دے، اور اس نے صحیح جواب دیا۔ اگر شمر سے پوچھا جاتا وہ کہتا کہ تم نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے اس لیے ہم میدان میں آئے۔ وہ بے وقوف ہے شمر، جو جتنا ظالم ہوتا ہے اتنا بے وقوف ہوتا۔ پیسار سعد ایک معرفت رکھتا، اس کا جواب بھی سنی، کہا اے حسین میں نے تیرے نانا کا بھی زمانہ دیکھا اور تجھے تیرے نانا کے ساتھ بھی دیکھا، اور میں جانتا ہوں تیری شخصیت، لیکن میرا تیرا کوئی اختلاف نہیں، بغضاً بأبیک، تیرے بابا سے جو ہمیں بغض و عداوت ہے آج ہمیں موقع ملا ہے اسے نکالنے کا۔ دشمنی تیرے بابا سے موقع نہیں مل پا رہا، بغضاً بأبیک۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ روایت کچھ جچی نہیں، یہ روایت کچھ سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ جملہ تو ہر ایک کو یاد کہ جب حسین کا کٹا سر یزید کے پاس جاتا تو یزید یہ نہیں کہتا کہ آج میں نے اپنے دشمن سے انتقام لیا، نہیں، کہتا ہے آج میں نے اپنے بزرگوں کے بدر و احد کا انتقام لیا۔ وہ روایت تو آپ کو معلوم ہے، یہ نہیں کہتا کہ آج میرا دشمن مارا گیا، کہتا ہے آج میں نے اپنے بزرگوں اور بڑوں کا انتقام لیا، اور انتقام بدر و احد۔ یہی وجہ کہ زیارت عاشورہ میں بھی ہم یہ جملے کہتے ہیں کہ احقاد البدریہ والحنینیہ، اے حسین آپ کا تو خالی نام استعمال ہوا، کینہ اور دشمنی نکالی گئی بدر کی اور حنین کی۔ جھگڑا علی سے تھا، اختلاف علی سے تھا، انتقام علی سے لینا تھا، اور نشانہ حسین کو بنایا گیا، مگر حسین بھی کوئی غیر کوئی تھوڑی۔ اگر علی کی یہ صفت ہے کہ انہ خشن فی ذات اللہ غیر مداہن بدین اللہ، اللہ کے بارے میں سخت، دین خدا کے بارے میں نو کمپرومائز، تو حسین اسی علی کا بیٹا۔ چنانچہ حسین بھی یہ کہتا کہ ہر چیز میں مصالحت چلے، لیکن جہاں اللہ کے نام یعنی توحید اور اسلام کی بات آئے گی کوئی مصالحت نہیں۔ مولا آپ نے اتنے آرام سے کہہ دیا کوئی مصالحت نہیں، بڑا سخت مرحلہ آپ کو طے کرنا۔ کہا میں نے سوچ سمجھ کے کہا، میں امام وقت ہوں، میں امام زمانہ ہوں، میں امام خاص ہوں، مجھے پتا ہے، لیکن جس طرح میرا بابا دین کے بارے میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا تھا، حسین اسی کا تو بیٹا ہے، کیا نقصان پہنچا دیں گے؟ مجھ سے مدینہ چھڑوائیں گے میں چھوڑ دوں گا، میرے نانا کا دین بچ جائے، حج مجھے آخری لمحے میں چھوڑنا پڑے گا تیار ہوں، حج بے شک چھوٹ جائے دین محمد ختم نہ ہونے پر، مجھے اپنے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھانا پڑیں گے تیار ہوں، مجھے اپنے گھر والوں کی پیاس برداشت کرنا پڑے گی تیار ہوں، مجھے اپنی زینب کی چادر قربان کرنا پڑے گی تیار ہوں، مجھے اپنی سکینہ کے رخسار پہ تماشے دیکھنا پڑیں گے تیار ہوں، میرا لاشا پامال ہوگا میں تیار ہوں اسی علی کا بیٹا۔ یہ غیر و مداہن بدین اللہ، پیغمبر نے کہا دین خدا کے بارے میں علی سے کسی مصالحت اور نرمی کی توقع نہ کرنا۔ اے یزید کیا سوچ کے سوال بیعت کیا، ہے اسی علی کا بیٹا، یا کسی نرمی کی توقع نہ کرنا یا کسی مداہنت کی توقع نہ کرنا۔ چنانچہ میرے مولا کے آخری جملوں میں سے یہ کہ اے دین محمد اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے تو بچا جا رہا ہے
تو یا سیوف آؤ تلواروں مجھے نشانہ بناؤ، مجھے شکار کرو اور میرے نانا کا دین بچا دو۔ دین محمد بچانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار، مگر یاد رکھیے پہلی ہی قربانی اتنی زبردست تھی کہ آسان نہیں۔ میں عام مومنین کو دیکھتا ہوں، عام مومنین کو دیکھتا ہوں، فقط ان چند لوگوں کو چھوڑ کر جن کا تذکرہ پیغمبر کے خطبہ ظہور امام زمانہ میں ہے جو میں آئندہ پڑھوں گا، ان کو چھوڑ کر ہر مومن کو دیکھتا ہوں مدینہ جاتا، روضہ رسول پہ حاضری دیتا، حکومتی قوانین ہے کہ 8 دن کے بعد مدینے سے آ جاؤ، خوشی سے کوئی نہیں آتا، مسکراتے ہوئے کوئی نہیں آتا، مجبوراً آنا پڑتا۔ ارے جسے جنت کی چوکھٹ قبر رسول اور جنت البقیع کی شکل میں مل جائے وہ کیسے اس کو قربان کرے؟ دل سے کوئی نہیں آتا۔ جب وہاں سے نکلنے والے ہر ایک کو توقع بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے اور اس کی دعا بھی ہوتی ہے، خداوندہ جا تو رہا ہوں پھر واپس آؤں، پھر واپس آؤں، دعا بھی کرتا ہے، امید بھی ہوتی ہے۔ ایک بار آ گیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مگر جس کی ساری زندگی یا جنت البقیع کے قبروں میں گزری ہے یا قبر رسول کے درمیان گزری، اور جسے پتا ہے کہ اب جا رہا ہوں کم از کم میں تو واپس نہ آؤں گا، میری زینب آئے گی، میرا سجاد آئے گا مگر میں نہیں آؤں گا، اس دل سے نانا کی قبر کو الوداع کہا۔ صاحبان ایمان شب 28 رجب آ گئی، جس دل سے حسین نے اماں فاطمہ کی قبر کو الوداع کہا۔ ارے کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ کیا قیامت گزر رہی ہے؟ اور مسئلہ یہ نہیں، یہ سب لا علمی اور بے خبری میں ہوا۔ کوئی کہہ سکتا کہ بھائی کیا دل، حسین جا رہے تھے، اس سے پہلے بھی تو 25 حج کیے ہیں، واپس آتے تھے کہ نہیں آتے؟ یہاں بھی واپس آئیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ام ہانی حسین کی بوڑھی پھوپھی زندہ ہیں جس دن حسین مدینے سے چلے۔ آپ نے 27 رجب کی محفلوں میں کل رات کو سنا ہوگا کہ پیغمبر کی معراج ام ہانی کے گھر سے ہوئی تھی، اور حسین کا سفر بھی ام ہانی کے گھر سے ہوا تھا، نانا کی معراج بھی ام ہانی کے گھر سے، نواسے کی معراج بھی ام ہانی کے گھر سے۔ وہ نانا کی معراج تھی کہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، یہ نواسے کی معراج ہے کہ نو کے نیزے پہ کٹا ہوا سر پہنچا تھا۔ مگر دونوں معراج سے پہلے ام ہانی سے مل کے گئے تھے۔ جس وقت ام ہانی کے سلام کو حسین گئے، میرے بابا علی کی بڑی بہن بہت ضعیف ہے مگر خاندان کی بزرگ 2 خواتین میں سے ایک ہے، ام ہانی کو سلام کیا۔ ام ہانی نے گھبرا کے کہا بیٹا یہ جو تو نے لباس پہنا یہ تو سفر کا لباس ہے، اگر سفر کا ارادہ ہے آج کل سفر نہ کر۔ میرے کان میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جب تیرا بابا مارا گیا تھا تب بھی یہ آواز میں نے سنی تھی، جب میرا بڑا نواسا، جب میرا بڑا بھتیجا حسن مارا گیا تب بھی یہ آواز میں نے سنی تھی۔ حسین نے کہا نانی پھوپھی میں بھی یہ آواز سن رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ یہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا جس نے ابھی سے میرا ماتم شروع کر دیا، مگر اسی وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں جو میں نے اپنی اماں سے کیا تھا۔ بے خبری میں نہیں گئے، جیسے مولا علی جب مسجد کوفہ میں جا رہے تھے بطخوں نے راستہ روکا، دروازے کی کنڈی نے ہزار بند کو پکڑا تو علی کیسے نہ جانتے حقیقت۔ حسین کا بھی یہی معاملہ ہے، نانی کے پاس آ رہے، پھوپھی کو سلام کیا، اب نانی کے پاس آ رہے۔ ام سلمہ فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد جن جن نے حسین کو پالا ان میں ام سلمہ کا نام ہے۔ ام سلمہ نے بھی جیسے ہی حسین کو دیکھا گھبرا گئی۔ یہ خاندان کی 2 بزرگ خواتین ایک بار گھبرا کے کہا بیٹا یہ سفر کا لباس پہنا ہے، کیا سفر پہ جا رہا؟ کہا کہ ہاں نانی میرا ارادہ ہے سفر کا۔ تو کہا پھر بوڑھی نانی کی ایک وصیت سن لے، کہیں کا بھی سفر کر لیکن عراق اور کوفے کا ارادہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے تیرے نانا رسول خدا سے سنا تھا کہ جب میرا حسین کوفہ جائے تو اس طرح خدا حافظ کہنا جیسے مرنے والوں کو الوداع کہا جاتا۔ بیٹا عراق کا ارادہ نہ کر۔ حسین نے سر جھکایا، معصوم ہے نا، غلط بیانی کر نہیں سکتے، جھوٹ بول نہیں سکتے۔ کہا نانی آپ کی نصیحت اپنی جگہ، مگر مجھے عراق ہی جانا ہے اور کوفے کے قریب ہی جانا ہے۔ آپ نے فقط سنا ہے، میں تو جانتا ہوں کہ مجھ پر کیا گزرنے والی ہے۔ ام سلمہ تڑپ گئی، بیٹا کیا جانتا ہے ذرا مجھے تو بتا دے۔ کہا نانی
خالی سننا چاہتی ہے کہ دیکھنا بھی چاہتی ہے؟ میرے مرحوم استاد مولانا ظفر حسن صاحب یہ روایت پڑھتے تھے، خالی سننا چاہتی ہے کہ دیکھنا بھی چاہتی ہے؟ تڑپ کے کہا بیٹا اگر دکھا سکتا ہے تو دکھا دے۔ حسین نے اشارہ کیا، ایک بار زمین کے طبقے ہٹے اور کربلا کی زمین ذرا ابھر کے آ گئی، ایک بار کربلا کی زمین ابھر کے آئی۔ کہا نانی غور سے دیکھیے، یہ ہے میدان کرب و بلا جہاں جانے کا مجھ سے وعدہ لیا گیا۔ ایک بار ام سلمہ گھبرا گئی، کہا بیٹا یہ تو بتا دے یہ 13 سال کا بچہ کون سا ہے جو ایڑیاں رگڑ رہا اور اس کا سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے؟ کہا نانی یہ میرے حسن کا یتیم اور میرے حسن کی نشانی میرا بھتیجا قاسم ہے۔ ایک بار ام سلمہ کی نگاہ پڑی، تڑپ اٹھی، ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ گھبرا کے کہا بیٹا یہ کون ہے جس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں اور وہ گھوڑے سے زمین پر اس طرح گر رہا کہ ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا بھی نہیں لے سکتا؟ حسین نے کہا نانی یہ میرا بھائی اور میرے لشکر کا علمدار عباس ہے۔ اور ام سلمہ کی نگاہ اگلے منظر پر پڑی، بیٹا 18 سال کا یہ کڑیل کس کا جوان ہے جس کے سینے میں برچھی کا ٹوٹا پھل ہے؟ ارے اس کی ماں کون ہے؟ ارے اس کا باپ کون ہے؟ سر جھکا کے کہا نانی یہ آپ کے حسین کا لال اکبر ہے، یہ میرا 18 سال کا اکبر۔ اور اب آخری دو منظر ایسے دیکھے، ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھبرا کے کہا بیٹا اور یہ کون بوڑھا کھڑا ہے جس کے ہاتھوں میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہے اور اس شخص کے سارے چہرے پر خون ملا ہوا ہے؟ کہا نانی یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے ششماہے کو پانی پلانے آیا تھا، پانی تو نہ ملا، میرے اصغر کو 3 بال کا تیر ملا۔ آخری منظر، ارے ام سلمہ پریشان ہو گئی، حسین یہ کون بی بی ہے جو پریشانی کی عالم میں کبھی کربلا کے مقتل میں جاتی، کبھی صحن خیمہ میں آتی، کبھی مدینے کا رخ کرتی؟ کہا نانی نہیں پہچانا، ارے یہ آپ کی زینب ہے جو یہ منظر دیکھ رہی کہ اس کے بھائی کے گلے پر قاتل کا خنجر چل رہا اور مدینے کا رخ کر کے فریاد کر رہی نانا رسول خدا ارے ذرا اور اپنے حسین کی شہادت کو دے۔ خدا بندہ میرے مظلوم امام حسین اور میری مظلومہ شہزادی